اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی ناظرین کرام، یہ ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ ہے۔ موضوع امامت و خلافت از روئے قرآن، تو یہ ہمارا تیسرا مرحلہ ہے۔ بس ایک دو صرف تجزیے کی وائسز ہیں، اس کے بعد ہم صلب موضوع پر داخل ہو جائیں گے۔ بس ایک دو ہی وائسز ہیں، اس کے بعد ہم صلب موضوع پر انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاطف بھائی اور ہادی بھائی نے کافی اچھی بات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بات اصل نقطے کی طرف نہیں آئی ہے۔ میں نے پوری گفتگو سنی دونوں بھائیوں کی، تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بات آگے ہونی چاہیے اور اسی لہجے میں ہونی چاہیے۔ کافی خوبصورت انداز میں بات ہوئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس انداز میں کبھی پہلے میں نے کوئی ایسی گفتگو سنی ہو اور اس انداز میں سنی ہو۔ اس گروپ کی انتظامیہ کو میں داد دیتا ہوں کہ آج پرخلوص انداز میں اس گروپ میں بات ہوئی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اس طرح ہی بات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ آغا ہادی جان نے بھی بہت اچھی گفتگو کی ہے، بہت نالج میں اضافہ ہوا ہے، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ اور ادھر سے عاطف علی بھائی جان نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں، عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، تحمل اور احسن انداز میں عاطف علی بھائی نے بھی بات کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا دونوں کو سن کے۔ جی ماشاءاللہ، اب ہوئی نا بات عاطف بھائی، اور اس کے بعد جو ہے ہادی بھائی، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سے جو ہے امامت کا مقدمہ جو ہے وہ پورا کیا، اپنا حق ادا کیا۔ اور عاطف بھائی کے بقول آپ نے قرآن سے عہدہ امامت ثابت کرنا تھا، الہی ہوتا ہے یہ، اور یہ آپ نے جو ہے بخوبی جو آپ نے ثابت کیا۔ اور آگے جو ہے انشاءاللہ جو عاطف بھائی بار بار جو جس طرف جانا چاہ رہے تھے، روایات کی طرف، جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سوالات کیے، وہ روایات سے حل ہوں گے۔ وہ قرآن کے مطابق جو سوال نہیں تھے، جو سوال تھا قرآن کے مطابق، اس کا آپ نے جو ہے اچھے سے جواب دیا ماشاءاللہ، اور اچھا بھی لگا گفتگو سن کے دونوں طرف سے۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنا اگلا سیشن جو ہے اب روایات پر جو ہے، اور قرآن اور روایات حدیث دونوں پر جو ہے رکھیں، تاکہ عاطف بھائی کے جو اگلے نیکسٹ جو سوالات ہیں کہ خلفۂ ثلاثہ کا جو ساتھ مولا علی علیہ السلام نے کس وجہ سے دیا، اور اپنا حق غصب ہونے پر جو ہے امامت کا، خلافت کا جو ہے احتجاج کیا یا نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو کیا کیا وصیت کی اپنی وفات کے بعد، جو ہے حالات جو سارے جانتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کو کیا تلقین کی۔ تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جو ہے آپ گفتگو کریں گے، اور جو ہے یہ روایات میں بات چلی جائے گی قرآن سے باہر جا کے۔ تو ماشاءاللہ پہلی جو گفتگو یہاں پر قرآن والی جو ہے میرے حساب سے جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے کہ امامت عہدہ جو ہے الہی ثابت ہو چکا ہے قرآن سے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ روایات سے جو ہے وہ اسی سے حل ہوں گی انشاءاللہ۔ رضوان بھائی، ریسرچر عاطف علی بھائی نے رضوان بھائی کو ٹیگ کر کے بیان کیا ہے۔ رضوان بھائی، ابھی ٹاپک قرآن سے ہی کمپلیٹ ہونا ہے۔ بیچ میں جو سوالات تھے آغا صاحب سے، وہ گفتگو کو آگے بڑھانے اور بعد از نبوت پر اشکالی گفتگو تھی۔ ابھی قرآن سے منصوص من اللہ ثابت ہونا باقی ہے سر۔ آغا صاحب کے موبائل کی بیٹری لو ہونے کی وجہ سے سلسلہ روکنا پڑا۔ ابھی تو سراسر گفتگو ہوگی جناب انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم سب علمی گفتگو سے بہت کچھ سیکھیں گے ماشاءاللہ۔ آغا صاحب اچھی طرح جواب دے رہے ہیں۔ جو سوالات قرآن سے ہٹ کر بھی ہوئے وہ از راہ نالج تھے، کسی تاریخی کتاب یا حدیث کا حوالہ نہیں دیا، کیونکہ وہ سوالات آغا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور امامت کے ٹاپک پر روشنی ڈالنے کے لیے تھے۔ ایکسپلینیشن ضروری تھی کیونکہ ابھی قرآن سے دلیل باقی ہے منصوص من اللہ بعد از نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ٹھیک ہے، گفتگو یہیں سے جاری ہوگی۔
अस्सलाम वालेकुम बरदरान अज़ीज़, माज़रत ख़्वाह हूँ कि गुफ्तगू के दौरान मोबाइल डिस्चार्ज हो गया और गुफ्तगू को छोड़ना पड़ा। खुसूसन जनाब मोहतरम आतिफ भाई से माज़रत चाहता हूँ। जब तक तशरीफ़ लाते हैं, मैंने अपनी गुफ्तगू के दौरान जिन आयात से इस्तेदलाल किया है, इन आयात को आप मोमिन किराम की खिदमत में पेश करता हूँ, क्योंकि आयात आपके सामने होंगी तो पता चलेगा हम किस आयत पर गुफ्तगू कर रहे थे। ये मैंने आयत भेजी थी, और रब्बुका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा। और रब्बुका, और आपका रब, ए हबीब आपका रब, यख़्लुक़ु खल्क़ करता है, मा यशा जिस चीज़ को चाहता है आपका रब खल्क़ कर देता है, व यख्तार और इख्तियार भी अपने पास ही रखता है। हर चीज़ को खल्क़ करता है और ख़ुद इख्तियार रखता है। अल्लाह ताला ख़ुद इख्तियार रखता है। मा कान लहुमुल खियरा, किसी और शख्स के लिए, इन मखलूक़ात के लिए कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी चीज़ को ख़ुद से इख्तियार कर ले। दूसरी एक और आयत भेजी है, अब इख्तियार करना आदम का, हज़रत अल्लाह ताला का काम है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। तो खलीफा बनाना ये इख्तियार भी अल्लाह ने अपने पास रखा है। इज़ क़ाल रब्बुका, जब कहा आपके रब ने, ए हबीब जब आपके रब ने कहा, लिल मलाइकति मलाइका से, इन्नी कि मैं, जाइलुन बनाने वाला हूँ, फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में खलीफ़ा। तो बनाने वाली ज़ात, खलीफ़ा बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। क़ालू, तो फरिश्तों ने कहा, मलाइका ने कहा, अतजअलु फ़ीहा मा युफ़सिदु फ़ीहा, क्या ऐसे शख्स को तू खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा, व यस्फ़िकु दिमा जो खून बहाएगा, व नहनु और दरहाल आनकी हम मलाइका जो हैं, नुसब्बिहु बिहम्दिका हम आपके हम्द की तस्बीह करते हैं, व नुक़द्दिसु लक और हम आपकी तक़दीस करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ए मेरे मलाइका मैं उन चीज़ों को जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। तो फरिश्तों ने इजमा किया कि क्यों कर खलीफा बना सकता है एक ऐसे शख्स को जो फसाद करेगा। तो फरिश्तों के इस इजमा को तोड़ते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो चीज़ें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, तो आदम को खलीफा मुकर्रर कर दिया अल्लाह ताला ने और तमाम अस्मा की तालीम दी। तो खलीफे के अंदर एक सिफत तो ये अल्लाह ताला ने बयान की कि जो है ना, जो खलीफा मेरा होगा वो इल्म में बेमिसाल होगा, इल्म में बेमिसाल होगा। अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, कुल अस्मा की तालीम दी। तो ये दो चीज़ें थी, एक इख्तियार ख़ुद अल्लाह ताला अपने पास रखता है और खलीफा ख़ुद अल्लाह ताला ही बनाता है। अल्लाह ताला ने हमें खल्क़ किया है, हुक्म अल्लाह ताला का चलेगा, लेकिन हमें ख़ुद मुख्तार भी रखा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला क्या चाहता है हमसे, हमारी खिलकत, हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें कैसे पता चलेगा। अल्लाह ताला हर किसी से कलाम नहीं करता, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों को मुंतखब किया है, वो हमें मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ हादी भेजता है। ये मैंने एक आयत आपको पेश की। ये जो मैंने यहाँ पर ख़ुद मुख्तार लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंसान को, यानी कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर जबर और ज़बरदस्ती नहीं करता कि जो है ना मेरे खलीफे को तुम मान लो, जबर नहीं है। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, या शुक्र इख्तियार करके इसको कबूल कर लो या कुफरान नेमत करो। तो ये वाला इख्तियार मुराद है कि लेकिन ख़ुद चुनना तो अल्लाह का काम है, इख्तियार करना अल्लाह का काम है, लेकिन हमारे लिए ये इख्तियार दिया है कि चाहे तुम अल्लाह के भेजे हुए अम्बिया को कबूल कर लो और हिदायत पा जाओ, कामयाबी पा लो, या चाहे वो कुफ्र कर, कुफ्र इख्तियार करो। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ज़मीनों में अपना खलीफा मुकर्रर करूँगा, मैं मुकर्रर करूँगा अपना खलीफा। अब ये जो खलीफा जो भी हुक्म करेगा ना, वो अल्लाह का हुक्म होगा, उस हर बंदे के ऊपर वाजिबुल इता होगा, उसको करना ही करना होगा। अब ये इख्तियार सल्ब हो गई आपके पास, एक अल्लाह का हुक्म आपने मानना है। अब अल्लाह का हुक्म क्या है, कैसे पता चलेगा?
وہ اللہ کے نمائندے بتائیں گے کہ اللہ کا حکم یہ ہے. تو آپ کا اختیار یہاں پر اس مورد میں سلب ہو جاتا ہے. جب آپ نے اللہ پر ایمان لایا تو اب آپ کو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے پر ایمان لانا ہوگا. اب اللہ کا نمائندہ آپ کو کسی کام سے منع کرے تو آپ نے رک جانا ہے، وہ کام ہرگز نہیں کرنا ہے کیونکہ حکم خدا ہے. اور اللہ کا نمائندہ جب آپ سے کہے کہ یہ کام کرو تو آپ نے کرنا ہے. چونو چرا کی بات نہیں ہے، یہ رب الارباب خالق کائنات کا یہ حکم ہے. اور یہ جو بیان کر رہا ہے، یہ جو نمائندہ ہے، یہ بیان کرنے والا تو بس پیغام رساں ہے. یعنی پیغام رساں بھی کیا کہ ان کی حکایت کر رہا ہے. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. یہ میں نے دوسری میں پچھلے دن کی گفتگو میں نے یہ آیت بیان کی تھی کہ نبی اور امام اور جو جد ہوتی ہے، جو من جانب اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے امر سے کوئی بھی حکم دے دیتے ہیں، اس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے. اور یہ ایک اور آیت میں نے بھیجی تھی برادر عزیز کو، آیت مجیدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. جب ابتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، یعنی آزمائش میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات میں، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش کو پورا کیا، آزمائش میں پورا اترے. قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، انی میں جاعلک اے ابراہیم، میں آپ کو بنانے والا ہوں، للناس اماما، اب میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. تو دیکھیں صاف صاف امام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور امامت ایسے آسانی سے کسی کو ملنے والی چیز بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور جس سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اللہ جس سے راضی اور خوشنود ہوتا ہے اسی کو امام بناتا ہے، خود بناتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال، ابراہیم نے کہا، ومن ذریتی، اے رب العالمین، یہ عہدہ میری ذریت کے لیے بھی، کیا یہ امامت میری ذریت کے لیے بھی ملے گی؟ قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم، یہ میرا عہدہ ہے، کسی ظالم کو نہیں ملے گا. یعنی آپ کی جو ذریت ہے ان میں سے کسی ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. تو عہدہ تو ملے گا ضرور بضرور، ابراہیم کی ذریت میں یہ عہدہ ہم نے رکھا، لیکن کسی ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. وعلیکم السلام. جی آغا جان، ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کے واپس آنے سے، اور الحمدللہ مجھے بھی ایک دو کام تھے، میں نے وہ بھی نپٹا لیے اس فرصت میں. جزاک اللہ. انشاءاللہ بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں آغا جان. اور یہ میں نے دوسری ایک گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امام اور خلیفہ مقرر خود کرتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں. ہم آزاد خلق ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اوپر حکمرانی بس صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے ہمارے اوپر حکمران مقرر کیا ہے. یعنی حکمران سے مراد جو ہمارے اوپر امر کر سکتا ہے، وہ جو بھی امر کرے گا، چاہے اس بات میں یا نہیں میں، کوئی بھی امر کرے گا، ہم نے بغیر چونو چرا کے عمل کرنا ہے اگر ہم مومن ہیں. تو غالباً ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بات کر رہے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام پر، کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت بطور نبی، بطور خلیفہ، بطور امام قرآن سے ثابت ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل زبردست. اب میں چاہ رہا ہوں آج سب کے ہم اس پہ آئیں تھوڑا سا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی خلافت، نبوت، امامت کسی چیز پہ کوئی اشکال نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے، ہم سب مانتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں مولا علی کی خلافت اور امامت پر کہ یہ قرآن سے منصوص من اللہ کیسے ثابت ہے، مطلب قرآن سے کیسے ثابت ہے. کیونکہ اگر ہارون علیہ السلام کی بات کریں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو سب مانتے ہیں نا. اور وہ دلیل ہارون علیہ السلام کے لیے، وہ مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے، مگر وہ حجت ہارون علیہ السلام کے لیے، اس کو ہم نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ طریقہ کار کو آپ کو بیان کر رہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم خلیفہ کیسے بناتے ہیں، امام کیسے بناتے ہیں.
رسول کیسے بناتے ہیں، انبیاء کیسے بناتے ہیں۔ کسی کو اختیار نہیں دیا ہے کہ میں اور آپ خود سے کسی کو خلیفہ بنائیں، کسی کو امام بنائیں، کسی کو نبی بنائیں، کسی کو رسول بنائیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اصول ہم بیان کر رہے ہیں قرآن مجید سے۔ باقی مصادیق کی بات تو خارجی بات ہے، قرآن سے باہر کی بات ہے۔ آپ مصادیق کی بات اگر کرنا چاہیں گے تو دلیل بنا کے مولا علی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس کو مثال کے طور پہ آپ نے پیش کیا، بالکل صحیح ہے، مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، مگر حضرت علی کے لیے حجت کے طور پہ یہ نہیں پیش کر سکتے کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ خلیفہ ہارون علیہ السلام کو یہ سب چیزیں ملی تو اسی لیے ملنی چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ آپ روشنی ڈالیں۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ حضرت ہارون کو کسی نے نہیں بنایا، کسی نے خلیفہ نہیں بنایا، کسی نے نبی نہیں بنایا، تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یہی ہم کہہ رہے تھے کہ جو بھی خلیفہ آئے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو بنائے گا، جیسے کہ ہارون کو خود اللہ بنا رہا ہے، ابراہیم کو خود اللہ بنا رہا ہے، موسیٰ کو خود اللہ بنا رہا ہے، عیسیٰ کو خود، تو یہ عہدے اللہ تعالیٰ کے عہدے ہیں۔ یہ بات بیان ہو رہی تھی۔ جی آغا جان، عاطف بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مائنڈ نہیں کیا، آپ نے برا نہیں مانا، بہت شکریہ آپ کا، میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مائنڈ نہیں کیا، والا بہرحال یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں اپنا چارج مکمل کر کے بیٹھ جاتا، لیکن بجلی نہیں تھی، میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کے جس حسن انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں آغا جان، بلکہ آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنا ٹائم دے رہے ہیں ہمیں، اور ہمارے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی ماشاءاللہ سے بڑے اچھے طریقے سے دے رہے ہیں، بڑے مدلل طریقے سے دے رہے ہیں۔ تو بس یہ ایک ظاہر ہے بیٹری کا یہ اس کا ظاہر ہے ایک چیز ہے، ناقص چیز ہو جاتی ہے، یہ آپ کی کوئی جان بوجھ کے نہیں تھی ایسی چیز، اور ویسے بھی آپ بڑے ہیں ہمارے محترم ہیں، آپ انشاءاللہ جس طرح سے جس انداز میں جیسے مدلل طریقے سے سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ بالکل کیری آن کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آغا جان۔ جی آغا جان بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آغا جان میں آپ کے سوال کا جواب میں اس آیت کو ٹیک کر کے دے رہا ہوں، اس آیت میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے، آپ غور کریں، تھوڑا دقت کریں۔ میں آپ کو اصول بیان کر رہا ہوں، اصل بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انی میں رب کائنات، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو قرار دے رہا ہوں، میں قرار دے رہا ہوں للناس لوگوں کے لیے امام مقرر کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اب یہ جو جاعل کا ہے نا، یہ جو جاعل ہے، جاعل اسم فاعل ہے آغا جان۔ اگر آپ صرف اور نحو میں اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اس پہ دیکھ لیجئے گا، آپ خود بھی ہوم ورک کیجئے گا کہ یہ جاعل کہاں پر، یہ جاعل ہے کیا چیز؟ یہ جاعل اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، استمرار پہ دلالت کرتا ہے، استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ وہ یہ استمرار ہے آغا جان، یہ استمرار ہے۔ اصول بیان کریں کہ قرار دینے والا اللہ کی ذات ہے، امام بنانے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا قال ومن ذریتی، اے رب الارباب، اے رب کائنات، کیا یہ عہدہ میری ذریت میں بھی ملے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں قال لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ، اس عہدے تک کوئی ظالم کی رسائی نہیں ہوگی، کوئی بھی ظالم میرے اس عہدے کا حامل نہیں ہو سکتا۔ جی آغا جان، میرا ایک سوال بیچ میں دب بھی گیا ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے حوالے سے پوچھا تھا کہ ہارون علیہ السلام کے کوئی اشکال نہیں ہے کہ ان کے لیے نص قطعی ثابت ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ جو آیت آپ کوٹ کریں آغا جان، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یا ان کی ذریت کے لیے نا، تو ان کی ذریت میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی ہم دیکھتے ہیں کافی انبیاء ہیں، کافی سارے انبیاء ہیں آقا علیہ السلام تک، پھر حضرت اسماعیل کی لڑی سے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو یہ حالانکہ جو آیت بتا رہی ہے وہ امام کی بات بتا رہی ہے،
नबी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले से ही थे, वो जवानी में ही इमाम थे, और ये बात हो रही बुढ़ापे में। अब आपको आजमाइश में डालने के बाद अब आपको इमाम बनाया जा रहा है और आपकी ज़ुर्रियत में भी इमाम को रखा जा रहा है, इमामत को रखा जा रहा है शर्त के साथ कि वो कोई जालिम नहीं होगा। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में ये इमामत को आगे जारी किया गया है। ठीक है आगा जान। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में कोई भी इमाम आया हो, कोई भी इमाम आया हो, वो मिन जानिबुल्लाह होगा। वही इमामत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसी इमामत थी वैसी इमामत का वादा किया अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो अब आप आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आप आ गए कि ज़ुर्रियत इब्राहीम में हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, लेकिन आप यहाँ पे तखसीस नहीं लगा सकते कि हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब ज़ुर्रियत इब्राहीम मुनक़ता हो गई, नाउज़ुबिल्लाह। तो ऐसा नहीं है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत आज तक कायम व दायम है, जारी व सारी है, तारूज़ क़यामत जारी व सारी रहेगी। आपको ख़ुद दलील लानी पड़ेगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत पैगम्बर अकरम के बाद मुनक़ता हो गई थी, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है आगा जान। तो और आपको ये दलील लानी पड़ेगी कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई इमाम नहीं होगा, पैगम्बर अकरम के बाद कोई ज़ुर्रियत इब्राहीम में से कोई भी इमाम नहीं होगा। ख़िलाफ़ क़ुरानी आयत के ख़िलाफ़ आपको दलील लानी पड़ेगी इस आयत को तोड़ने के लिए, जबकि आपके पास कोई दलील नहीं है। तो इसमें तो कोई अशकाल ही नहीं है ना, जिन अंबिया के लिए, जिन लोगों के लिए आया उनकी तो बिल्कुल सब उस पर एग्रीड हैं। असल मसला तो फिर ये आ रहा है ना अब कि इससे हम ये कैसे साबित करेंगे या ये कैसे मान लें कि ये जो जाहिलुन का लफ्ज़ है इसकी वजह से हज़रत अली को, क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बोला जा रहा है या खलीफा बनाने के लिए बोला जा रहा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़कत नहीं कहा जा रहा है, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहना है कि मैं आपको इमाम बना रहा हूँ और आपकी ज़ुर्रियत में भी इमामत रखी जाएगी। तो सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ वादा नहीं हो रहा, उनकी ज़ुर्रियत के साथ भी यही वादा किया जा रहा है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए कैसे ये साबित है कि ये बस वहाँ उस वक़्त ऑर्डर हो गया या उस वक़्त के लिए ये बात हो गई और उससे जो है हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का समझ लें कि इनकी भी इमामत वहीं से हम साबित कर रहे हैं। मतलब मैं महसूस में अल्लाह जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से जो हुक्म उतरा है वो कैसे उतरा है, मतलब किस फॉर्म में उतरा है, किस आयत में उतरा है या किस तरह से उतरा है, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। बाकी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ये जितने अंबिया हैं उनसे तो किसी को कोई इस पर कोई दो राय नहीं है ना कि उनकी इमामत, उनकी नबूवत, उनकी अल्लाह के खलीफा होने की दलील को कोई मसला नहीं है। वो तो आका अलैहिस्सलाम तक किसी को कोई मसला नहीं है। मसला जो आ रहा है बाद नबी आ रहा है ना सारा मसला, तो वो मैं समझना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं दो चीज़ें कह देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप अपनी बात जारी रखिएगा। पहली चीज़ तो ये कि देखें ना, वही बात आ जाती है, अगर आप डॉक्टर की डिग्री हासिल कर रहे हैं, PhD या आप MBBS डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लें, तो उस पर मुझे लाइसेंस नहीं मिल जाता प्रैक्टिस करने का। मुझे अपनी डिग्री खुद दिखानी पड़ेगी ना, ताकि लोग मुझे भी डॉक्टर माने। और नहीं कि आपकी डिग्री की मिसाल देके कि देखें उनके पास डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री ऐसी होती है, अब मेरी भी मान लो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जिस तरह अमेरिका की आपने मिसाल दी कि अमेरिका में हुक्मरानी कोई करता है तो वो दुनियावी मिसाल थी, ये भी दुनियावी मिसाल है। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए जो चीज़ उतरी, या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, या आदम अलैहिस्सलाम के लिए उतरी, जो बात उतरी जहाँ पर उनका जिक्र किया गया, वो हज़रत अली के मनसूस मिन अल्लाह खलीफा या इमाम होने की दलालत कैसे हो सकती है। हमें इस वक्त जो साबित करना है या समझना है वो हज़रत अली की इमामत है, ना कि किसी और नबी की इमामत या किसी और नबी की नबूवत। वो सब पे हमारा ईमान है। ये थोड़ा सा आप इसको प्लीज़ एक्सप्लेन करें, जज़ाकल्लाह। जी आगा जान, आयत फरमा रही है कि हम इमाम बना रहे हैं, ठीक है आगा जान। इमाम बनाने का काम ये अल्लाह का काम है। अब चाहे वो हारून हो, मूसा हो, ईसा हो, या ईसा के बाद आने वाले हों या मूसा के बाद आने वाले हों, ये अल्लाह ताला उसूल बयान करे ना। आपको करार देने वाला मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ, इन किसी और को इख्तियार नहीं दे रहे हैं।
खलीफा इमाम बनाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। अब कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जो है ना मसलन अमर ज़ैद बकर या फलान जो है ना अलिफ बे जीम दाल ये इन इनको कैसे बनाया। मैं तो पहले उसूल तय कर रहा हूँ कि खलीफा बनाने वाला फ़कत और फ़कत अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला खलीफा बनाता है, किसी और को ये इख्तियार नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नी जाइलुन, बनाने वाला मैं हूँ, खलीफा मैं बनाने वाला हूँ, चाहे वो कोई भी हो। और क़ैद भी लगा दी साथ में कि मैं किसी जालिम को हरगिज़ खलीफा नहीं बनाऊंगा, मैं किसी जालिम को हरगिज़ अपना खलीफा नहीं बनाऊंगा, क़ैद भी लगा दी। मेरे आगा जान, इस बात को आप समझे ना कि खलीफा उम्मत मोहम्मदिया में होगा कि नहीं होगा। उम्मत मोहम्मदिया के लिए खलीफा की ज़रूरत है या नहीं है, ज़रूरत है या नहीं है, खिलाफत की ज़रूरत है या नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। इत्तिफाक़ मुस्लिमीन है, मुसलमानों का इत्तिफाक़ है, खिलाफत की तो ज़रूरत है, खिलाफत की तो ज़रूरत है। असल में अरकान में से खिलाफत, अरकान में से खिलाफत इमामत यानी ये अरकान में से, ठीक है आगा जान, मुसलमान सब कहते हैं कि ये अरकान में से, ठीक। तो फिर खलीफा कौन होगा, झगड़ा तनाज़ा इसी पर है, खलीफा कौन होगा। कुरान हमें बता रहे हैं कि खलीफा तो बस वही होगा जिसको मैं बना रहा हूँ। अब ज़ैद बकर अमर अलिफ बे जीम दाल ये जे जो भी आके दावा करेगा कि मैं खलीफा हूँ, उसकी खिलाफत हम तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि वो नबी के ज़रिए से या अल्लाह ताला के ज़रिए से वो ये सनद न दे दे, जब तक रसूल न फरमाए कि ये मेरा खलीफा है या अल्लाह न फरमाए कि ये मेरा खलीफा है, तब तक वो खलीफा नहीं होगा। उसकी खिलाफत तसव्वुर नहीं की जाएगी। उसको आप लोगों का हक गस्ब करना कहेंगे, लोगों के ऊपर मुसल्लत होना कहेंगे, वो खिलाफत उसकी इलाही खिलाफत नहीं होगी। आगा जान, मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना कि अहले सुन्नत के ब्रदर हमारे जो हैं वो अपनी जो हज़रत अबू बकर की खिलाफत है या तीनों खुलफा की खिलाफत है मनसूस में अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह की तरफ से नहीं मानते, उनको वो नबी का खलीफा मानते हैं, मगर वो ये भी मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए कोई सनद नहीं छोड़ी। जब नबी करीम ने आपको खलीफा नहीं बनाया तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। आप कैसे दावा कर सकते हैं, बातिल। खलीफा बनाना तो अल्लाह का काम है, आप नबी के खलीफा होने का दावा कैसे कर सकते हैं जब नबी ने आपके लिए कोई सनद नहीं दी है। आप ख़ुद मानते हैं कि कोई सनद नहीं है, तो आप कैसे खिलाफत का दावा करें नबी करीम का। देखें, नबी का खलीफा मानते हैं, मगर वो ये भी मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए कोई सनद नहीं छोड़ी, वसीयत नहीं की कि मेरे बाद ये खलीफा बनेगा, तो वो तो चले बात की बात है। जी आगा जान, इमामत एक मनसब इलाही है, खिलाफत एक मनसब इलाही है, इसी तरह नबूवत एक मनसब इलाही है, रिसालत एक मनसब इलाही है। अल्लाह ताला जिसे चाहे दे, जिसे। नाज़रीन किराम, क्योंकि आज़िफ़ भाई ने रैंडम बहुत सारी वॉइसेस की हैं तो मेरा जवाब बहुत देर से आएगा, पिछली वॉइसेस का जवाब आएगा, मेरा बहुत लेट जवाब आएगा। तो इसके लिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आतिफ़ भाई के सवालों को अपने जहन में रखें और जवाबात आपको बाद में मिलेंगे। आतिफ़ भाई की वॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी और मेरे जवाबात बहुत लेट आ रहे होंगे, क्योंकि आतिफ़ भाई के सवालात बहुत ज़्यादा हैं, लंबे हैं और अक्सर वॉइसेस में ज़्यादा वॉइसेस होने की, तो मेरे जवाबात बाद में आ रहे हैं। चाहे ना दे, अल्लाह के इख्तियार में है ना, वो अल्लाह के इख्तियार में है। अब इंसान के इसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, इंसान ये इख्तियार वो नहीं रखता कि जो है ना वो अपने आप खलीफा बन जाए। तो आपको अपने आप को कुरान की रूह से अगर आपने अपने आप को खलीफा कहलाना है तो आपको दलील देनी होगी, दलील देनी होगी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से आपको दलील देनी होगी। जिसने भी अपनी खिलाफतों का दावा किया है, अगर उसके पास रसूल की सनद नहीं है, अल्लाह की सनद नहीं है, तो उसूल कुरान के मुताबिक, असल कुरान के मुताबिक, क्योंकि असल कुरान ये है कि खिलाफत अल्लाह ताला ने देना है, बाकी सब लोगों को आज़ाद रखा हुआ है।
मगर तुम लोग उन लोगों के मोती होगे जिनको मैं करार दे रहा हूँ, मैं नुमाइंदा करार दे रहा हूँ, उनका इताअत करने। बाकी लोगों की इताअत तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं, तुम आज़ाद हो, बस उनकी इताअत करनी है जिनको मैं तुम्हारे ऊपर नुमाइंदा कर रहा हूँ। अब कोई बंदा अपने आप खुद से दावा करे या जुल्मन या किसी भी तरीके से वो अपने आप को खलीफा गए तो वो नाहक होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। हम ये देख लेते हैं कि हज़रत अली करमुल वजह करीम के लिए इमामत और खिलाफत का जो अल्लाह ताला ने ऐलान किया है वो कहाँ किया है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि उस वक्त आप देखें ना हदीस की किताबें थी, ना तारीख़ की किताबें थी, ना कोई और ऐसे ज़राए थे, सिर्फ कुरान था। तो क्योंकि कुरान था, आप 80 साल लगा लें कि 80 हिजरी तक कोई चीज़ नहीं थी, यानी नबी की वफ़ात के बाद भी 80 हिजरी तक। ये आगे बयान कर रहे हैं कि कोई हदीस नबी ने बयान नहीं की होगी, कुछ भी नहीं था, कोई हदीस की किताबें नहीं थी, असहाब को कुछ भी पता नहीं था कि हदीस ने क्या फरमाया क्या नहीं फरमाया, नऊज़ बिल्लाह। और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो भी किताबें लिखी गई हैं हदीस की 80 साल बाद ही लोगों ने लिखी हैं, तो ये सारी मनगढ़ंत हैं, असहाब को तो पता ही नहीं था, नऊज़ बिल्लाह। ये इनके अपने इन्होंने जहाँ रिसर्च की है वहाँ के मुताबिक ये बयान कर रहे होंगे। 80 हिजरी के बाद ये सब चीज़ें आस्ता आस्ता शुरू हुई। तो आप ये बताएं कि उस दौर में सहाबा कराम को कैसे पता चलता कि हज़रत अली मनसूस मिन अल्लाह है, क्योंकि कुरान के अलावा कुरान वाहिद किताब थी और कोई चीज़ थी नहीं ना हदीस की किताबें थी, ना तफसीर थी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी। तो उनकी ज़बान में था कुरान, इसलिए कोई तर्जुमे भी नहीं थे, तो लोगों के इस्तदलाल भी नहीं थे, वो डायरेक्ट नबी से ही सीखा करते थे। और आका अलैहिस्सलाम जो फ़र्ज़ काम है ये ऐसे काम वो राइज करके दिखाते थे बाकायदा, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम रोल मॉडल थे, फिर उनके बाद जो सहाबा ने रोल मॉडल बनना था, अहले बैत ने रोल मॉडल बनना था। तो ये थोड़ा सा शायद और एक्सप्लेन करके मैंने आपसे पूछ लिया सवाल। जी, अगर आप ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खलीफा नहीं बनाया, तो रसूलुल्लाह नुमाइंदे परवरदिगार है। अगर किसी को खलीफा नहीं बनाया तो सबकी खिलाफतें नील हो गई आगा जान, सब के सब जालिम और जाबिर हुक्मरान हो गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के उमूर में मुदाखलत की। आगा जान, ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है मेरा। आगा जान, मैं भी ये कह रहा हूँ ना कि इमामत, खिलाफत और रिसालत, नबूवत ये सब अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला ने बाकायदा उसका ऐलान किया है, जो चीज़ अल्लाह की तरफ से होगी। अब मेरा सवाल यही है, क्योंकि सॉरी टू से कि बार बार एक चीज़ को दोहराया जा रहा है ना कि ये अल्लाह की तरफ, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं ना कब डिनाई किया कि अल्लाह की तरफ से नहीं है, कि लोगों की तरफ से बनाया जाएगा। मैं भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से ही है, मगर ज़ाहिर है अल्लाह उसके जो है अपने बंदों पे ख़ुद तो नहीं आके वो करेगा, हुक्म नाजिल करेगा, अपने नबी के ज़रिए करेगा। तो उस वक्त सिर्फ कुरान एक ज़रिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान के ज़रिए, क्योंकि ये देखें जैसे कि नबी करीम ने अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़रमाया नहीं है सिवाय कुरान के, तो जो कुछ भी नबी ने फ़रमाया वो कुरान में है, कुरान के अलावा नबी ने जहाँ भी कुछ भी फ़रमाया होगा ये उसको रद्द करेंगे, ये बयान कर रहे हैं आगा जान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कोई और चीज़ नहीं लिखवाते थे कुरान के अलावा, तो कुरान ही था। अब कुरान में कैसे पता चलेगा कि हज़रत अली करमुल वजहुल करीम की इमामत, खिलाफत या कोई ऐसी चीज़ उनके लिए उतरी है? मैं इसलिए कह रहा हूँ मनसूस मिन अल्लाह आपका दावा है ना, ये अहले सुन्नत भाइयों का नहीं है, ये दावा सिर्फ अहले तशय्युअ का है, तो इसलिए उनको साबित करना पड़ेगा। हाँ साहब, मसला ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ज़ाहिर है किसी को तो स्टैंड लेना था ना हुक्मरानी के लिए, तो ये जुल्म नहीं है ना, ये आप ये समझ लें कि जिस तरह कहते हैं ना मैनेजमेंट के तौर पे आप समझ लें, मैं ये मैनेज करने के लिए, मुल्क को, कंट्री को चलाने के लिए किसी एक हाकिम की ज़रूरत होती है, वरना फिर नहीं, आपको अगर पता है कि मैनेजमेंट करने के लिए एक हाकिम की ज़रूरत होती है तो ये लाजमी हो गया। कि आप नबी के ऊपर आपको ये क्यों नहीं सोचते कि नबी को क्या ये चीज़ें आपको जो आप जो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है ये वो चीज़ें हैं, तो आपको क्या नबी को पता नहीं था इतना, या अल्लाह को पता नहीं था? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप
नबी से भी बहुत चाहने वाले हैं दीन को, अल्लाह से भी अपने दीन को ज़्यादा चाहने वाले हैं कि अल्लाह को तो पता नहीं चल रहा आप लोगों के नज़रिए के मुताबिक, नबी को तो पता नहीं चल रहा, आप कह रहे हैं कि लोगों को पता चल रहा है। अजीब बात है। लोग कबाइल में बढ़ जाते, फिर इंतशार फैल जाता। जिस तरह ईरान में भी आप देख लें कि एक को तो माना जाता है ना, चाहे वो अल्लाह की तरफ से नहीं है मगर एक की हुकूमत मानी जाती है। तो इसी तरह ईरान की हुकूमत को हम, ईरान के जो भी हैं मसलन जो लीडर हैं उनको कोई खलीफा नहीं मानता, कोई भी बंदा नहीं मानता उनको खलीफा। खलीफा कौन मानता है? किसी ने दावा किया उनकी खिलाफत का, किसी ने दावा किया नहीं किया। बाकी उसकी हुकूमत का जवाज़ क्या है? वो रिवायात के ज़रिए से है, वो रिवायात के ज़रिए से जो हुज्जत खुदा थी उनकी इजाज़त से वो उनकी हुकूमत साबित होती है। वो आपको रिवायत में से समझ में आ जाएगा। तो ये मौजू ही नहीं है, मौजू से खारिज बातें। उस वक्त भी मदीना में किसी एक की हुकूमत होना लाजमी थी ताकि इस्लामी निज़ाम, इस्लामी हुकूमत आगे बढ़ सके, जिस तरह कि आपने देखा कि आगे बढ़ी है। तो ये जुल्म नहीं है। तो आपने ऊपर कहा कि पैगंबर ने किसी को अपना खलीफा जानशीन मुकर्रर नहीं किया आपके दावा के मुताबिक, तो फिर ये क्यों कर खलीफा रसूल बन गए? आपके नज़दीक तो कोई किसी को बनाया ही नहीं है। अहले सुन्नत के इस पर तो इत्तेफाक है कि किसी को खलीफा नहीं बनाया आप लोगों के नज़दीक के मुताबिक, तो फिर कैसे वो खलीफा रसूल बन गए? बाद नबी किसी को तो बनना था, और अगर नहीं बनते तो फिर वो कबायली सिस्टम हो जाता, फिर मसले हो जाते। तो ये इसलिए भी जुल्म नहीं है। आप इसको अगर जुल्म कह रहे हैं तो मैं नहीं समझ पा रहा कि किस बात पे जुल्म कह रहे हैं, मतलब कैसे जुल्म है ये। और दूसरी बात ये आगाजान देखें, मैं किसी भी चीज़ से अगर डिनाई करूँ तो उसको आप ज़रूर दोहराएं। अब मसला है कि मैं तो अल्लाह की तरफ से जो खिलाफत, इमामत, नबूवत, रिसालत, इन किसी चीज़ का मैं मुनकर नहीं हूँ। मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल इम्पोज करूँ, इस पर तो हमारा ईमान है, इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। मसला ये कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हज़रत हारून, हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहिम, हज़रत आदम या जितने अम्बिया है अल्लाह ने जिनको भी फाइज किया उनके लिए ऐलान किया, उनके लिए बताया, इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि हज़रत अली के लिए जो हम क्लेम कर रहे हैं इस वक्त कि अगर मंसूस मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया बाकायदा, तो वो हुक्म कुरान में कैसे हम बताएंगे कि ये आया? क्योंकि किसी और कुतुब का तो हम बात ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि मंसूस मिन अल्लाह है ना। ये अभी हम ये नहीं कह रहे कि नबी की हदीस है। जब हदीस कहेंगे तो फिर नीचे आएंगे ना। अभी तो हम कह रहे हैं अल्लाह का हुक्म है। तो जब नबी को अल्लाह का हुक्म हो तो आका अलैहिस्सलाम ने इसका बरमला इजहार क्यों नहीं किया? और बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने कुरान में बल्कि इसको हुक्म आना चाहिए। आप इसको देखें, टकरा रही है बात। एक दफ़ा कह रहे हैं कि नबी करीम ने क्यों नहीं फरमाया, तो अब उनको जहन में आएगा कि नबी करीम तो फरमाया है। तो अब कह रहे हैं कि बल्कि कुरान मजीद में ही क्यों नहीं आया? भाई कुरान मजीद में तो आप ख़ुद 1,24,000 लगभग अम्बिया के कायल हैं कि इतने अम्बिया हैं। क्या उन अम्बिया के नाम आए कुरान मजीद में? नहीं आए ना। आपको रसूल ने बताया ना। आपको जितने भी आपके अहकाम है, फ़र्ज़ अहकाम है, वो सब कुछ आपको जो है अल्लाह के नबी ने बयान किए। कुरान में तो नहीं आया आपको, लेकिन आप मानते हैं। आगा जान, हमने आपको असल बयान किया कि इमामत देना, खलीफा बनाना ये अल्लाह का काम है। ये हमने साबित किया आपके लिए। खारिज में कौन कौन होगा और जिनका नाम जिक्र कुरान में नहीं हुआ, वो रसूल से आप ले लीजिएगा। रसूल ने बयान किया होगा, हतमन बयान किया होगा। अल्लाह का नबी बयान करेगा, आपने अल्लाह के अमर को ज़रूर बज़ूर पहुँचाया होगा रसूलुल्लाह ने। जी आगा जान, बेशक आपकी बात बिल्कुल 100% बचा है। बहुत ही उम्दा आपने गुफ्तगू फरमाई है। या तो अल्लाह की किताब से आपको दिखाना होगा, क्योंकि अल्लाह की किताब तो इस पे तो किसी को शक शुबा नहीं है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही बयान करेंगी। किसी और के पास तो ये इख्तियार नहीं है। मनसब तो इलाही मनसब है। तो जो भी खलीफा होगा वो या अल्लाह से दिखाएगा या अल्लाह के रसूल से दिखाएगा। इसके अलावा जिसने भी अपनी खिलाफत का ऐलान किया, जिसने भी किसी को भी ये अमर दे दिया, वो जुल्म और ज़्यादती के अलावा कुछ नहीं है आगा जान। वो उमूर परवरदिगार में मुदाखलत है। जैसे कि अल्लाह ताला अंबिया भेजता है, रसूल भेजता है, इमाम बनाता है, खलीफा बनाता है, हुक्मरान बनाता है, किसी और बंदे का इस पे कोई इख्तियार नहीं होता। बिल्कुल
इन कामों में मुदाखलत करने वाला या तो कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा। वो अगर वो अपनी तरफ से कह रहा है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से नहीं कह रहा है, तो वो झूठा और कज़्ज़ाब होगा। वरना अगर हम कहें कि अगर हज़रत अली वजहुल करीम के लिए कुरान में अगर हुक्म नहीं है, तो फिर बरेलवी भाई हमें कहते हैं कि भाई देखो नबी के जो 12 खलीफा वाली जो हदीस है तो वो खिलाफत पे फिट बैठती है, फिर वो अपने 12 खलीफे वो गिनवाते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम अगर इमामत पर आएँ कि इमामत के लिए 250 साल 300 साल के अंदर तो नहीं, उसके बाद में हदीसें मिलती हैं, उससे पहले नहीं मिलती। तो ये थोड़ा सा मसला है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कुरान से मतलब कोई नस्ख़ कतई से कोई पता चले कि कैसे मनसूस मिन अल्लाह है। ये किसी और का दावा नहीं है ना असल में, इसलिए मैं किसी और से सवाल भी नहीं करता कि कुरान से साबित करो। जो कहे कि कुरान से साबित है तो उसको कुरान से ही बताना पड़ेगा ना, इसलिए मैं आपको इतनी ज़हमत दे रहा हूँ। आगा जान हम घूम कर फिर उसी बात पर आ गए कि फिर मेरा वही छोटा सा सवाल होगा कि अगर इनकी हुक्मरानी मासियत में थी तो फिर मौला अली ने इनको इतनी सपोर्ट क्यों की? यानी मैं तो इस उलझन से निकल नहीं पा रहा हूँ। अब ये तारीख़ी बातें कर रहे हैं, वो भी अपनी किताबों से, जो कि हमारे लिए हुज्जत नहीं है। स्पीकिंग के अगर ये जो है मैनेजमेंट इनके हाथ में थी तो हज़रत अली ने इनका इतना साथ क्यों दिया? वरना वो तो कहते हैं हम हलाक हो जाते, तबाह हो जाते अगर हज़रत अली हमारा साथ न देते। तो क्या ऐसा हम सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह ऐसा हम कह सकते हैं या सोच सकते हैं कि मौला अली जो है किसी मासियत वाली हुकूमत, किसी जालिम हुकूमत, किसी जालिम हुक्मरान या उसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि फिर देखें, हज़रत अली ने कभी भी हज़रत उमर की कोई हिमायत नहीं की, न इनकी खिलाफत को सपोर्ट किया है। हाँ, अगर हद से ज़्यादा हालात बिगड़ रहे हों, मोमिन के ऊपर जुल्म हो, किसी मोमिन के ऊपर जुल्म हो, तो हाँ उस वक़्त मौला ने जो वो कर सकते थे उन्होंने किया है। किसी मोमिन की जान बचाना हो, किसी मोमिन पर कोड़े लगवाए जा रहे हो नाहक, तो वहाँ बचाने की कोशिश की है। लेकिन ये हज़रत उमर की खिलाफत की सपोर्ट नहीं है, बल्कि उस मोमिन की सपोर्ट है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। ज़ाहिर सपोर्ट करने वाले का स्टेटस क्या होगा फिर? सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह इस बात पे प्लीज़ गिरफ्त नहीं कीजिएगा। मैं मेरे जहन में एक चीज़ आई तो मैंने पूछ ली कि आगा जान से ये भी पूछूं कि फिर मेरा जहन इसलिए इस तरफ जा रहा है। ये मैं किसी रिवायती या तारीख़ी या इसकी हदीस की कुतुब की बात अभी नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ आगा जान से ये समझना चाह रहा हूँ मंतकी और अकली दलीलों पर कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर एक जगह हम ये देखते हैं, दूसरी जगह हम उनको मासियत भी समझते हैं और मौला अली की सपोर्ट भी देखते हैं। मोमिन किराम वॉइसेस को देख लीजिए, बहुत मैं लेट जवाब दे रहा हूँ। आगा साहब की वॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आप देखिए, मैं इस वॉइस को मारता हूँ, मैं किस वॉइस का जवाब दे रहा हूँ। आगा जान, ये जुल्म इस वजह से है क्योंकि ये मनसब इलाही मनसब है, ये मनसब इलाही मनसब है। इस मनसब में किसी को इख्तियार नहीं था कि वो अपनी तरफ से ये काम करता। मैनेजमेंट अगर ये ज़रूरी होता, यानी आप अगर ये समझते हैं कि मैनेजमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है, खिलाफत और इमामत का होना इंतहाई ज़रूरी है, तो हमसे ज़्यादा दीन अल्लाह को अजीज़ है मेरे आगा जान। आप क्या समझते हैं? जितना आप दुख दर्द रखते हैं दीन के बारे में, लोगों के बारे में, कि अल्लाह और उसका रसूल नहीं रखते। आपको लग रहा है कि इंतहाई लाजिम है, ये होना चाहिए, ये तो बस करना ही पड़ेगा, ये तो खिलाफत तो इंतहाई ज़रूरी है। मेरे आगा जान, अल्लाह जिनको हिदायत के लिए, हमारे लिए, हमारी हिदायत के लिए इतने अंबिया भेजता है, इतने रसूल भेजता है, इतने इमामों को भेजता है, इतने खुलफा, इतनी पूरे सिलसिले करता है, तो क्या अल्लाह को ये इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये ज़रूरी है? वो लोगों के बीच में छोड़ के चला जाता है, जबकि अल्लाह ने आपके लिए साबित किया हुआ है कि ये काम तो मेरा है, ये काम मेरा है, खलीफा बनाने वाला मैं हूँ, ये काम मैं करने वाला हूँ। अगर आप कहेंगे कि अल्लाह ने ये काम नहीं किया है, तो आप अल्लाह के ऊपर तान कर रहे हैं, आप अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने छोड़ दिया उम्मत को। या तो उम्मत मुस्लिमा में कोई के साथ कोई मोहब्बत नहीं थी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या वजह बनी, क्यों छोड़ दिया? अगर आप ये कहते हैं कि किसी को नहीं बनाया। अगर थोड़ा सा इसको और हम
وسیع کرتے ہیں اس بات کو کہ دیکھیں خلافت اور نبوت میں کیا فرق ہے. اگر اللہ کی طرف سے جس طرح اگر یہ مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو حضرت علی کی خلافت کے قائل ہیں نا، نبوت کے قائل نہیں ہیں. منصوص من اللہ نبوت ہوتی ہے، خلافت جو تھی وہ نبیوں کو اللہ نے دی، اپنا خلیفہ نبیوں کو بنایا. اس کے علاوہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اپنا خلیفہ فقط اور فقط نبیوں کو ہی بنایا، نہ کہ یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو حکمران ہیں، خلیفہ ہیں، وہ غیر نبیوں کو بھی بنایا ہوا ہے، جس کی میں بعد میں دلائل دے رہا ہوں. اگر اپنا خلیفہ اللہ نے اگر خلافہ الگ سے کسی کو دی نبوی کے علاوہ، تو وہ تھوڑا سا کائنڈلی ایکسپلین کریں ساتھ میں. تو جزاک اللہ. بہت اچھے سوالات کے جوابات مل رہے ہیں، کنٹینیو رہیں پلیز. جی آقا جان، بے شک یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے حتماً کیا ہوگا، حتماً کیا ہوگا. یہ کام اللہ اور اس کے رسول نے حتماً کیا ہوگا، انتہائی ضروری ہے. ایک طرف سے لوگوں کے لاکھوں لوگ مرے میرے آقا جان، صرف اسی ایک مسئلے کے اوپر لاکھوں لوگ رسول اللہ کی شہادت تدفین سے پہلے میرے آقا جان، تدفین سے پہلے لوگوں نے جھگڑا شروع کیا ہے. ٹھیک، تو اتنا مہم کام ہے آپ کے لیے، اتنا مہم کام ہے، آپ کو تدفین سے بھی زیادہ مہم کام ہے. اب میں تاریخ کی طرف تو جانا نہیں چاہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ جو کہتے ہیں کہ نہیں خلافت کوئی تعین نہیں کی تھی رسول نے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے؟ یعنی لوگوں کے امور میں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کیوں نہیں کیا ہوگا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافت اور امامت یہ اللہ کے امور میں سے ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا، اور اللہ اور اس کے رسول نے بے شک کیا ہے، لیکن اس کے لیے ادراک کی ضرورت ہے، اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے. جی آقا جان، میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند اتاری ہوگی نا، میں وہ صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں. باقی ظاہر ہے کسی نے اگر لوگوں نے اپنی حالان کے اوپر ہم نے سند دکھا دی ہے کہ انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین. ابراہیم علیہ السلام کو امام مقرر کیا. ابراہیم نے فرمایا میری ذریت میں بھی یہ امامت ہوگی، تو کہا ہاں لیکن کسی ظالم کو یہ امامت نہیں ملے گی. تو یہ تو آپ کو قرآن سے 10 نص دلیل دے دی ہے، آپ مان نہیں رہے. طرف سے بنا دیا، کسی نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی کو بنا دیا. چلے مان لیتے ہیں فور دا سیک آف آرگیومنٹ کہ چلو صحیح ہے، وہ غلط کیا. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ اگر حضرت علی کرم الوجہ الکریم کے لیے قرآن سے ثابت تھا، سند تھی، اور ان کے لیے نہیں تھی، تو پھر تو صحیح ہے، سمجھ آتی گناہ گار. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے لیے بھی سند نہیں ہے، ان کے لیے بھی سند نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں تو مان لو، تو آغا جان یہ تو پھر پرسنل لائک ڈس لائک ہوگا نا. یہ تھوڑا سا اشکال ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. میں چاہ رہا ہوں اس پہ بتائیں کہ قرآن سے حضرت علی کی خلافت کیسے ثابت ہے بعد از نبی، اور جو ہے ان کی کیسے جو ہے وہ معصیت ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ایک چیز حکم قرآن میں آ گیا ہے تو اب وہ اگر اس کا انکار کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ مین عقیدوں میں ہے، کیونکہ آپ کے تو ماشاءاللہ 5 عقیدوں میں سے یہ بھی شامل ہے نا، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ مین ہے، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والا کفر میں چلا جائے گا، تو ظاہر ہے اس وقت کے صحابہ کے لیے صرف ایک ہی کتاب تھی، قرآن پاک. تو قرآن ان کے لیے حجت تھا، دلیل تھا، قرآن ان کے لیے سب کچھ تھا، قرآن سے ہی ان کو پتہ چلتا تھا ہر وقت. ظاہر یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ مثلا حسبنا کتاب اللہ والی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا قول کسی کے اوپر حجت نہیں تھا، بس قرآن میں جو تھا وہیں، جیسا کہ حضرت عمر نے کہا نا حسبنا کتاب اللہ نبی کے سامنے، تو یہی بات کر رہے ہیں. سارے صحابی موجود نہیں ہوتے تھے تو مصحف میں جو لکھا جاتا تھا، اور بعد کے آنے والوں کے لیے بھی دلیل قرآن ہی تھا، آج تک کے لیے دلیل قرآن ہے. مگر مسئلہ یہ کہ ہم یہ کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تب تو معصیت ہوگی. مگر حکم کہاں آ رہا ہے یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک جو آپ نے جتنا بھی بتایا ہے وہ
جن جن نبیوں کے لیے آئے اور جو جو جگہ پر آئے، میں بالکل مان رہا ہوں اس چیز کو، میں آپ کی کسی بات سے کسی دلیل کو رد نہیں کر رہا، ڈینائی نہیں کر رہا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ابھی تک ایکسپلین ہی نہیں ہو پا رہی نا کہ حضرت علی کرم وجہ الکریم کے لیے کیسے وہ اللہ کی طرف سے آیت اتر آئی قرآن میں، وہ میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ جی آقا جان، بے شک یعنی آپ امام علی علیہ السلام نے ان کی سپورٹ کی یا نہیں کی، تو آپ دیکھ لیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کیا امام علی نے کسی کی خلافت میں ان کی سپورٹ کی، کسی کو خلیفہ بنانے میں کسی کی سپورٹ کی؟ آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ اس شخص کے خلیفہ بننے میں امام علی نے سپورٹ کی؟ ہرگز نہیں کی ہوگی۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، امام علی نے کسی شخص کے خلیفہ ہونے کو سپورٹ نہیں کیا، وہ تو اپنا رونا رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں ہوں خلیفہ رسول۔ اب لوگوں نے منہ موڑ لیا، اب کیا کریں؟ اب باقی جو ہے نا، اب پوری زندگی میں مثلا کوئی شرعی مسئلہ ہو گیا یا امت میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کو حل کیا، یا مثلا کوئی مشورہ کہیں پہ ضروری ہو گیا وہ دے دیا، تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں، ان چیزوں کو آپ جو ہے نا مثلا ان چیزوں کو ہم جواب دے دیں گے بہت اچھی طریقے سے، لیکن یہ ان کی خلافت کے لیے سپورٹ، یعنی ان کی خلافت کے لیے کوئی سپورٹ ہرگز نہیں کی ہے۔ کیونکہ دیکھیں آجان، آپ نے جن بھی انبیاء کا بتایا، خلیفہ، رسول، نبی، بالکل ہم سب کا، سننے والوں کا بھی، میرا بھی، سب کا اجماع اس پہ، بلکہ یقین ہے، ایمان ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے نا کسی ایک بھی نبی کا۔ ہم اللہ کی طرف سے کسی اعلان ہونے کے بعد ہم کسی ایک کا بھی انکار کریں تو ہم کافر ہیں۔ ہم نبی کو مانتے ہوئے اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ یہ کسی کا بھی انکار کر دیں نعوذ باللہ، تب بھی ہم دین سے باہر ہیں، کیونکہ حکم اللہ کا۔ اب جب یہاں پر منصوص من اللہ دعویٰ کیونکہ صرف آپ لوگوں کا نا، اور نہ اہل سنت برادروں کا، کسی کا نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ اللہ کے خلیفہ ہیں یا اللہ کی طرف سے سند آ گئی تھی یا نبی ان کا نام دے گئے تھے یا نبی کے وسیع تھے، کسی کا دعویٰ نہیں ہے، اس لیے ہم ان سے یہ دلیل نہیں مانگتے۔ تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، پلیز اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ ہم انشاءاللہ پھر امامت پر ہم کھل کے بات کر سکیں گے نا۔ جی مومنین کرام، میں نے یہ ایک آیت لگا دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عاطف بھائی نے اوپر ایک اعتراض کیا تھا کہ یہ جو خلیفہ جن کو بھی بنائے ہیں فقط انبیاء کو بنائے ہیں، غیر نبی کے لیے تو غیر نبی کو تو خلیفہ یا حکومت دی ہی نہیں، کسی غیر نبی کو حکومت نہیں دی۔ اس کے لیے میں نے یہ آیت لگا دی تھی، وقال، قرآن مجید میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال لہم، کہا ان لوگوں سے، نبیہم، ان کے نبی نے، یعنی اس نبی کی قوم سے ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے جناب طالوت علیہ السلام کو ملک قرار دیا ہے، حکمران قرار دیا ہے۔ یعنی دیکھیں حکمران کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو ملک قرار دیا ہے اللہ نے۔ کس نے کہا یہ بات؟ ان کے نبی نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اللہ نے طالوت کو تم لوگوں کے اوپر حکمران قائم کیا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ قالو، تو ان لوگوں نے کہا، اس کی نبی کی قوم نے کہا، انا یکون لہ الملک، اس شخص کو کیسے حکومت ملے گی؟ اس کو کیسے حکمران بنا رہے ہو علینا، ہمارے اوپر؟ ونحن احق بالملک منہ، ہم یہ طالوت سے تو زیادہ ہم حقدار ہیں حکومت کے۔ تو دیکھیں نبی کی قوم نے اجماع کر دیا کہ ہم اس کی حکومت کو ہم نہیں مانیں گے، طالوت کی حکومت کو ہم نہیں مانیں گے، ہم زیادہ مستحق ہیں حکومت کے۔ ولم، اشکال کیا ہے؟ کیوں جی طالوت کیوں نہیں حکومت کے کیوں نہیں؟ ان کو کیوں آپ کیوں حقدار ہو؟ طالوت حقدار کیوں نہیں ہے؟ کہا ولم یؤت سعۃ من المال، دیکھو یہ جو طالوت ہے جس کو آپ حکمران بنانے کے لیے لے کے آئے نا یا نبی، یہ دیکھو یہ تو فقیر ہے، یہ تو غریب ہے، اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے۔ ہمارے پاس مال دولت ہے، ہمارے پاس ہے سب کچھ، تو ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ قالا،
اے میری قوم، نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم لوگوں میں سے، اس کو چن لیا ہے اس طالوت کو، لیکن وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، اور اللہ نے طالوت کے لیے علم میں کشادگی دی ہے، وہ علم ہے، تم سب میں سب سے بڑا عالم ہے، اس کو علم کے ذریعے سے تم سب پر فضیلت دے دی ہے، والجسم، ایک علم دیا ہے، اور ایک جسم، شجاعت دی ہے طالوت کو، علم دیا ہے طالوت کو، لہٰذا تم جو اپنے آپ کو زیادہ مستحق سمجھتے ہو، مستحق تو یہ ہے، اس کے پاس تو علم بھی ہے اور شجاعت بھی ہے، جیسے میرا مولا علی میں ہے علم اور شجاعت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن یہ کہنے کے بعد کیا کہا نبی نے؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور دیکھو تمہارا اس پہ اختیار نہیں ہے، واللہ یؤتی ملکہ، اللہ ہے جو ملک دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ اپنا ملک، اپنی حکمرانی جسے چاہے وہ خود دیتا ہے، واللہ واسع علیم۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ غیر نبی کو کوئی خلیفہ حکومت وغیرہ نہیں بنایا گیا، اس کا میں نے جواب اس آیت میں دے دیا ہے۔ آغا جان کیونکہ ظاہر ہے خلافت کے بارے میں قرآن میں تو آیا نہیں، بعد از نبی خلافت کے بارے میں، تو میں صرف منطقی اور عقلی گفتگو کے جہاں تک میری نالج میں ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دے دوں گا، کیونکہ ابھی تو صرف گفتگو ہو رہی ہے نا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کو بالکل انہوں نے مان قبول کیا کہ صحیح ہے، جو فیصلہ ہو گیا شورا نے، یہ اپنی طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت علی نے خلافت کو قبول کیا، نعوذ باللہ، حالان کی خود بخاری مسلم میں ہے کہ امام علی نے جو ہے نا اور کچھ اور اصحاب جو بنی ہاشم کے تھے انہوں نے قبول نہیں کیا، ابھی یہ خود کہیں گے نیچے، خود کہیں گے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، اور یہ ان کی تضادات آپ دیکھ لیجیے۔ فیصلہ کیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی اسی طرح کیا، اور پھر جب ظاہر حضرت علی کریم شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اپنے گھر میں تھے تو لوگ خود جمع ہو گئے، اور لوگوں نے 3 دن تک کسی کی خلافت نہیں تھی، 3 دن بعد خلافت کا اعلان ہوا، حضرت علی کریم کو فورس کیا کہ نہیں آپ نے یہ منصب سنبھالنا ہے، جہاں تک میری ناقص نالج ہے نا، کیونکہ یہ بخاری میں، مسلم میں، یا حدیث کی کتابوں میں، یا پھر اس کے بعد اور چیزوں میں بھی آرام سے مل جاتا ہے، یعنی اوپر کی کتابوں کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں حدیث سے کر رہا ہوں، اور یہ خود انہوں نے شرط لگا دی تھی کہ آپ نے قرآن کے علاوہ بات نہیں کرنی، اور وہ بھی اپنی حدیثوں کی اپنی حدیثوں کی کتاب بخاری مسلم سے ہمارے لیے دلیل لے رہے ہیں 250 سال کے اندر کی، تو اس میں مل جاتا ہے اہل سنت برادران کی بھی کتابوں میں۔ تو اب مسئلہ یہ کہ وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ انہوں نے قبول کیا نہیں کیا ان کی خلافت کو، مسئلہ ابھی صرف یہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت کو صحابہ نے اتنی بڑی دلیل ہونے کے بعد کیسے رد کر دیا نا، یہ میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم آ جائے اور صحابہ اس کو رد کر دیں تو واقعی معصیت ہے، مگر وہ اللہ کا حکم کہاں آیا، کیسے آیا، اگر صحابہ کو نہیں نظر آیا تو ہمیں اگر نظر آ جائے تو ہم پھر ظاہر سی بات ہے صحابہ کے خلاف اسٹینڈ۔ آپ کو تو ہم دکھا رہے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ رسول کی کوئی بات آپ ہمیں نہ پیش کیجیے گا، آپ نے شرط رکھائی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے پیش نہیں کرنا ہے ہرگز، فقط قرآن بیان کرنا ہے آپ نے، تو آپ کی شروط کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ لیں گے، مگر مسئلہ ہے کہ پہلے صحابہ کے خلاف ہمیں پتہ تو چلے، دلیل تو ملے اس چیز کی کہ واقعی اللہ کا حکم آ گیا تھا۔ جی آغا جان، آپ نے اوپر ایک وائس کی ہے، میں نے اس آپ کی وائس کو ٹیک کیا ہوا ہے، اس کے جواب میں نے یہ آیت دے دی ہے کہ غیر نبی بھی خلیفہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، رسول اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، میں نے آیت کو ٹک کیا ہوا ہے، آپ اس آیت کو پڑھ لیجئے گا، رسول اپنی قوم سے کہہ رہا ہے نا کہ طالوت کو تمہارے اوپر ملک قرار دے دیا ہے، یعنی حکمران، بادشاہ، یعنی خلیفہ، یعنی جس کی اطاعت لازم ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر کیسے خلافت کی، ہمارے اوپر کیسے حکم چلا سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا، یعنی ان کی قوم نے اعتراض کیا اپنے رسول کے اوپر
کہ یہ ہم اس کی خلافت کو تو ہم نہیں مانیں گے، اس کی بادشاہی کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو آغا جان یہ غیر نبی ہے، یہ غیر نبی کے لیے بھی یہی معیار ہے۔ اللہ نے کوئی فرق ہی نہیں کیا ہوا یہاں پر، چاہے نبی ہو، حکومت میں ایک ہے، اللہ اپنی حکمرانی جسے دینا چاہے، اللہ یؤتی ملکہ لمن یشاء، جس کو چاہے وہ دے۔ جی آغا جان مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ میں نے اوپر آیت دے دی ہے، آپ کے ان دونوں سوالوں کا جواب موجود ہے۔ ایک کا جواب میں نے اوپر دے دیا ہے کہ غیر نبی کو بھی ملک دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ لوگ پورا اجماع بھی کر دیں، لوگوں نے دیکھیں ان کی پوری قوم نے جو ہے نا کہا کہ اس کو ہم نہیں مانتے، ملک نہیں مانتے، لیکن اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، اللہ جسے اپنا ملک دینا چاہے، جسے اپنی حکمرانی دینا چاہے۔ ٹھیک ہے آغا جان؟ آغا جان میں یہ تو بالکل مان رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیں طالوت کی حکومت آپ نے خود ماشاءاللہ سے اس کو اچھا ایکسپلین کر دیا ہے کہ طالوت کی حکومت اللہ نے بالکل حکم دیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہمارے اہل سنت برادران کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی اپنے بعد وصی کو چھوڑ کے جائے گا، اور 12 خلیفوں کا بتایا اللہ کے نبی نے، مگر وہ نام نہیں بتا سکتے، نام نہیں بتاتے، اللہ کے نبی نے کسی کو نام نہیں بتایا، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ چلو آپ نے نام نہیں بتایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دعویٰ یہ ہے کہ نام بھی بتایا اور ہے بھی منصوص من اللہ۔ میری بات پھر آ کے وہیں رک جاتی ہے کہ دیکھیں یہ دلیل طالوت کے لیے ہے، بالکل صحیح ہے، میں بالکل مانوں گا آپ کی بات، طالوت کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ دلیل حضرت علی کے لیے، حضرت علی کریم کسی اور کے سرٹیفکیٹ پہ خلیفہ نہیں بن سکتے نا، اس طرح۔ نہیں، آپ کا اعتراض تھا کہ غیر نبی کے لیے نہیں ہے، تو ہم نے غیر نبی کی دلیل دی ہے، اور آپ سے یہ اقرار نہیں ہو پا رہا کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے خلیفہ ویسے، کیونکہ جب ان کو لوگوں نے جب چوتھے خلیفہ بنے، کیونکہ یہ جو زمینی حقائق ہے نا، چوتھے خلیفہ جب بنے حضرت علی، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت پھر مطلب کس نے اعلان کیا اس چیز کا؟ اللہ نے اس وقت اعلان کیا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، یا پھر پہلے اعلان کیا، پھر انہی لوگوں نے، ان سب لوگوں نے پھر حضرت علی کی جو ہے جو جنہوں نے پہلے ساتھ نہیں دیا تھا، انہی بنی ہاشم کے لوگوں نے، انہی حضرت علی کے صحابہ نے ان کا ساتھ دیا جنہوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ تھوڑا سا اچنبے کی بات ہے نا۔ یہ ہاں آغا جان، خلیفہ کون ہوگا وہ اللہ ہی بتائے گا، یہی تو میرا مدعا ہے۔ بے شک یہ اللہ ہی بتائے گا، یا اللہ بتائے گا۔ اللہ کیسے بتائے گا آپ کو؟ اللہ آپ کو کیسے بتائے گا تمام لوگوں کو کہ یہ تمہارا خلیفہ ہے؟ کیسے بتائے گا؟ کیا کوئی پہاڑ بتائے گی، یا کوئی چڑیا آ کے بتائے گی؟ یہ کیا بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں بتائے گا، مگر اس کا رسول ہی بتائے گا نا، اور کون بتائے گا؟ رسول۔ اب آپ رسول سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ نے کس کو خلیفہ بنایا تھا، کیونکہ اصول یہ بن گیا کہ خلیفہ اللہ نے بنانا ہے، کسی اور کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اب اگر خلیفہ بنایا ہے تو اللہ کے رسول سے پوچھ لیجئے گا کہ کس کو بنایا ہے۔ اگر اللہ کے رسول سے اگر آپ کو خلیفہ نہ ملے تو آپ کے اوپر جتنے اعتراضات اوپر وارد ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اتنی ضرورت بھی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دفن سے پہلے بھی ضرورت پڑ گئی، یہ ہو گیا، یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے آغا جان، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری فکر زیادہ ہے میں اور آپ سے، نہ کسی بھی فرد سے۔ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ کرتا ہے ہم سے، ہماری فکر سب سے زیادہ اللہ کو ہے۔ تو آغا جان میں یہ تو بار بار عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں بات ہم ادھر ہی گھومے جا رہے ہیں، بار بار اسی نقطے پہ بھی اٹکے ہوئے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں آپ کا دعویٰ منصوص من اللہ ہے نا، آپ کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ نبی نے کہہ دیا تھا، آپ کا دعویٰ ہے اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا، اللہ کی طرف سے بنائے گئے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے بنائے گئے تھے تو وہ قرآن میں آنا چاہیے نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو وہ قرآن میں آنا چاہیے، حالانکہ ہم نے قرآن سے آپ کو اصول دے دیا۔ اب یہ لوگ نبی کی طرف سے آ جائے تو اس کو بات قبول نہیں کریں گے، حالانکہ قرآن نے نبی کی طرف رجوع کرایا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اپنی ہوا نفس سے یہ کوئی بات نہیں کرتا ہے، یہ جو بات کرتا ہے وحی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو آپ تو رسول کے قول کو تو آپ لینا ہی نہیں چاہتے۔
اصل آپ کو قرآن سے، لیکن اس کی تبیین و تشریح تو رسول نے کرنی نا، مصداق تو رسول نے معین کرنا ہے کہ نص قطعی سے ثابت کریں کہ حضرت علی کرم الوجہ الکریم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے خلیفہ ہیں۔ اور اہل سنت کے برادران جو ہمارے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی بنا کے گئے یا اللہ نے بنایا، تو اس لیے ہم ان سے دلیل مانگتے نہیں ہیں۔ وہ ثقیفہ والے حالات ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھا دیا ان کا، تو اس لیے ہم ان سے اس پہ کوئی دلیل نہیں مانگتے۔ آپ سے دلیل میں بار بار اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ کتب اربعہ میں بھی اور ویسے بھی آپ کے عقیدوں میں یہ شامل ہے، عقائد میں، یعنی ایمان کا جز ہے کہ حضرت علی کی ولایت منصوص من اللہ ماننا لازمی ہے، پھر کلمے میں، اذان میں، نماز کے تشہد میں، سب جگہ ان کی گواہی بھی دینی لازمی ہے۔ تو اس کو اپنے منصوص من اللہ حضرت علی کو بتانا ہے نا۔ میں ان سب کو تو میں مانتا ہوں، جتنی بھی آپ نے دلیلیں دی بالکل صحیح دی ہیں، وہ منصوص من اللہ ہے، اب آپ نے حضرت علی کا بتانا ہے صرف۔ جی آقا جان بے شک۔ یہ دیکھیں میں کس وائس کا جواب دے رہا ہوں، اب دیکھیں میں اس وائس کو مارتا ہوں۔ آغا جان نے بہت ساری وائسز کی تو میرا جواب بہت لیٹ آ رہا ہے، تو آپ آغا جان کی وائسز کو آپ ذہن میں رکھیے گا، ان کے سوال کیا ہے۔ یہ جو خلافت ہے منصوص من اللہ ثابت ہوگا۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ منصوص من اللہ نہیں ہے تو یہ ان آیات کو جھٹلا دے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے آپ بنانے والے نہیں ہم بنانے والے ہیں، تو وہ اللہ کو جھٹلائے، وہ اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں نا، انہوں نے اللہ کا مقابلہ کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ منصوص من اللہ ثابت ہو گئی آغا جان۔ خلافت چاہے کوئی بھی فرد ہوگا، خلافت اللہ کا کام ہے۔ آیات کھول کر بیان کر رہی ہیں آپ، غور سے ایک دفعہ پڑھ تو لیجئے۔ آغا جان نبی نے قرآن میں ہی بتایا نا، نبی نے حدیث نہیں لکھوائی نا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کی کتابیں لکھوائی ہوتی تو میں مان لیتا کہ اللہ کے نبی نے خود لکھوائی ہے حدیث، یا اس طرح سے جو مشہور ہے، ایسی باتیں ان حدیثوں کا رد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت بات کی حدیث ہیں، تو اس پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم قرآن جو نبی کے ہوتے ہوئے مکمل ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جا رہے ہیں، یہ کتاب میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی یہ بھی بتا کے جا رہے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے کہ تم میں سے خلیفہ کون ہونا چاہیے بعد از نبی تمہیں لوارث نہیں چھوڑا جائے گا، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ابھی تک مطلب دیکھیں آپ نے ڈائریکٹ حضرت علی کے لیے کوئی بات نہیں بتائی، دوسروں کے لیے جن کے لیے بتائی آپ نے، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ میں نے کہا نا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں اس پہ۔ آغا جان میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جن کے لیے آپ بتا رہے ہیں ان میں حضرت علی کا نام اپنا ابھی تک نہیں لیا کہ حضرت علی شامل ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اور بھی آگے بڑھا دیں، کیونکہ بات آگے بڑھ نہیں پا رہی نا، ایک ہی نقطے پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہم بڑھا دیں آگے بات، تو اگر اللہ نے جاری کی تھی خلافت تو پھر 12ویں امام پر آ کے ہم نے کیسے روک دی؟ مطلب پھر وہ اس کے لیے آیت اتری تھی، کوئی مسئلہ تھا، یا بعد از نبی بھی وہی کا سلسلہ جاری تھا، کیا مسئلہ تھا کہ ہم نے پھر انسانوں نے روک دی؟ یہ کیا چکر ہے، تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں۔ آغا جان آپ کی سوال کا جواب موجود ہے کہ مثلا کیسے انکار کیا صحابہ نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد، کیسے انکار کیا، کیسے کر سکتے ہیں؟ آغا جان قرآن ہے، یہ قرآن بیان کر رہی ہے۔ دیکھو طالوت علیہ السلام کو جب خلافت دی گئی، ملک بنایا گیا، حکمران بنایا گیا اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے، تو اس کے اصحاب تھے، نبی کے اصحاب تھے، نبی کے اصحاب نے نبی کو کہا ہم اس کی خلافت کو نہیں مانتے، اللہ کیسے کر سکتا ہے یہ کام، ہمیں بنانا ہے، ہم میں سے کوئی خلیفہ ہوگا۔ تو جناب شمعون علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ کام تو اللہ کا ہے، اس میں تمہارا کیا دخل ہے؟ اللہ جسے چاہے اپنا خلیفہ بنائے، جسے چاہے اپنی حکمرانی دے دے، حکمرانی کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کوئی اس کو کیوں نہ مانے؟ آخر میں بھی پوچھ رہا ہوں، کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانا؟ پوری قوم نے کیوں نہیں مانا؟ ماننا چاہیے، بے شک ماننا چاہیے۔ آغا جان میں بھی تو کافی دیر سے اسی بات پہ
آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ پلیز اس بات کو بتائیں نا کہ صحابہ کرام اگر کہتے ہیں کہ صحیح ہے منصوص من اللہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہمارے پاس یہ آیت آ گئی ہے، تو جب طالوت کے لیے منع کیا گیا آیت اترنے کے بعد، اللہ کا حکم ہونے کے بعد نبی کو حکم ہوا کہ ان کی بادشاہت کا اعلان کرو، تو طالوت جو تھے، جو قرآن میں آتا ہے، تو وہ جسمانی طور پہ کافی قوی تھے، پھر عقلی طور پہ کافی قوی تھے، تو ان کو پیش کیا گیا، مگر غریب تھے۔ وہ مجھے سب پتہ ہے، وہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی دور میں کیا ہوا، ان کے دور میں ان کے لیے کیا اشکال پیدا ہوئی۔ آغا جان، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے کچھ مذاہب کے برادران سے آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیا یعنی نبی کے کوئی خلیفہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ 12 خلیفہ تھے، کون تھے؟ تو کہا کہ نام نہیں لیا۔ تو پھر کون کون تھے؟ تو آپ کو تو کچھ کا تو نام لیا ہوگا، یہ تھے، تو آپ ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ نے نبی نے جب نام نہیں لیا تھا تو آپ کیا علم غیب کے مالک ہیں آپ؟ یا اللہ نے آپ کو جو ہے نا علم غیب دے دیا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ یہ خلیفہ ہے، یہ خلیفہ نہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ خلیفہ بنانے والا تو اللہ ہے، بتائے گا یا رسول کے ذریعے سے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مثلا ابو بکر خلیفہ ہے یا عمر خلیفہ ہے یا عثمان خلیفہ ہے یا امام علی خلیفہ ہے؟ کون خلیفہ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیا آپ عالم الغیب ہیں؟ اور یہاں رک کیوں گئے یہاں پر؟ معاویہ کیوں نہیں خلیفہ ہے؟ یزید کیوں نہیں خلیفہ ہے؟ مروان بن حکم کیوں نہیں خلیفہ ہے؟ کیوں نہیں ہے وہ لوگ خلیفہ؟ عباسی خلفاء کیوں نہیں خلیفہ ہیں؟ یہ عمران خان ہمارے اس نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں خلیفہ ہے؟ یہ ولی عہد سعودی عرب کا یہ کیوں نہیں خلیفہ ہے؟ آپ کو علم غیب ہوتا ہے؟ آپ کو کہاں سے؟ جب رسول نے آپ کو نہیں بتایا تھا تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ لوگ خلیفہ ہے؟ اور آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہو کہ خلافت ہونی ضروری ہے، وسیع تو ہوگا ہر نبی کا، جیسے کہ حدیث متواترہ میں ہے۔ تو پھر یعنی اللہ کے نبی نے نہیں بتایا آپ کو کون وسیع ہوگا؟ آپ اللہ کے نبی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ جب صحابہ معصیت کرنے پہ اتر آئے، جبکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل نازل ہو چکی تھی، تو وہ دلیل کیسے تھی قرآن میں؟ کہاں تھی کہ صحابہ کرام نے اس کا انکار کیا؟ یا قرآن سے نکال دی گئی ہے یا تحریف ہو گئی ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ساتھ کیسا مسئلہ ہوا کہ وہاں پر اب نہیں ملتی ہے اور پہلے صحابہ کو نظر نہیں آئی قرآن میں؟ یہ تھوڑا سا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا۔ یہ دیکھیں، انہوں نے تحریف کی بات بیچ میں چھیڑ دی کہ تعریف ہو گیا ہے کیا قرآن میں؟ یہ دیکھیں، موضوع سے ہٹ کے باتیں کر رہے ہیں، اس کا جواب آئے گا انشاءاللہ۔ پلیز اس کو بتائیں۔ باقی طالوت کا یا کسی اور کی خلافت کا میں نے آپ سے کہا نا، قرآن کی کسی بات پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم کوئی رد کریں یا اس کو ہم مانیں نہ، تو ہم تو دین سے نکل جائیں گے۔ تو میں کسی چیز کو منع نہیں کر رہا اس میں صرف ابھی تک آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ صاحب، لاکھوں لوگوں سے بات ہوئی ہے تشیع سے جن کا یہ دعویٰ ہے منصوص من اللہ ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ منصوص من اللہ پھر وہ آیت دکھائیں بھی، تو کائنڈلی یہ تھوڑا سا آپ بتائیں نا، کیونکہ آغا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، نبی کو جب اللہ فائز کرتا ہے نبوت پہ، خلافت پہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کار نبوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ پیغام آپ نے پہنچانا ہے، اور اس طرح اللہ کا دین آگے بڑھانا ہے۔ اور اسی طرح رسالت دیتا ہے تو صحیفے اتارتا ہے، باقاعدہ کتب اتارتا ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے اگر حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ منصوص من اللہ ہیں اور خلافت اور امامت ان کے حصے میں آئی، اور ظاہر اللہ کے نبی کے بعد انہوں نے دین کو بھی لے کے چلنا تھا اور جو ہے خلافت کو بھی قائم کرنا تھا، تو کیا ایسی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خلیفہ کو اپنے کیا ایسی چیز عطا کرتا ہے؟ کون سا علم ایسا عطا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ؟ حالانکہ سوال کا جواب اوپر موجود ہے، دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے فضیلت دی ہے، شجاعت کے ذریعے سے فضیلت دی ہے۔ وعلم آدم الاسماء میں بھی میں نے بتا دیا تھا، اور حضرت طالوت علیہ السلام کی قوم کو جو جواب دیا گیا کہ ہم نے اس کو علم کے ذریعے سے فضیلت دی ہے اور شجاعت کے ذریعے سے فضیلت دی ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے، لیکن جواب دینے کے باوجود سوالات تکرار ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی اصلاح بھی کرے، یا کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو ان میں فرق کرتی ہے کہ امامت اور خلافت جو ہے
اور نبوت جو ہے ان میں فرق کیسے کریں گے آپ کہ نبی کا کیا کام ہوتا ہے، خلیفہ کا کیا کام ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ساتھ میں یہ بھی ایکسپلین کریں تاکہ پتہ چلے کہ منصوص من اللہ جو ہوتا ہے خلیفہ اس کا کیا کام ہوتا ہے۔ جی آغا جان، نص قطعی کے ذریعے سے آپ کو قرآن مجید کی نص قطعی کے ذریعے سے آپ کو ثابت ہو گیا کہ خلافت تو ایک منصب ہے، الہی منصب، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ مختلف قبائل کے مختلف افراد کے آپ کو ہم نے مثالیں دے دی، مختلف قبائل کے لوگوں کے جھگڑے بھی دکھائے آپ کو قرآن مجید سے کہ لوگوں نے انکار کیا اللہ کے خلیفے کو، ہم نبی کا دکھایا، ہم غیر نبی کا بھی دکھایا کہ لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفوں کو سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ یہ عہدہ ہمارا ہے، میں جسے چاہوں دوں، جسے چاہے نہ دوں۔ ٹھیک ہے میرے آغا جان، اب آ جائیں نص قطعی کسے کہتے ہیں؟ کیا فقط اور فقط قرآن مجید میں ہونا یہ فقط اور فقط کلام خدا ہوتا ہے، یا رسول اللہ بھی بیان کرتے ہیں؟ رسول اللہ جو بیان کریں گے کیا وہ نص نہیں ہوگی؟ اب یہ مجھے تھوڑا سا سمجھائے گا، یہ آپ جو کام بھی آپ کرتے ہیں، نماز رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ کتنے خلفاء کو بھی مانتے ہیں، کیا یہ آپ کو نص قطعی سے ثابت نہیں ہے؟ جبکہ آپ کے پاس نماز کا نہ طریقہ ہے، نہ آپ کو قرآن میں موجود ہے طریقہ کیسے پڑھنا ہے، نہ حج کا پورا طریقہ آپ کو پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کا پورا طریقہ پتہ ہے آپ کو بلکہ جو ہے نا آپ کو قرآن تو اصول بتاتا ہے، آپ کو اصول بتاتا ہے، بھائی نماز واجب ہے، نماز پڑھنی ہے، پڑھنی کیسے ہے رسول بتائے گا، اللہ نے بتا دیا آپ کو خلیفہ ہم بنائیں گے، کیسے بنایا، وہ کون ہوگا، کیسے بنایا، وہ تو بتایا کہ میں بناؤں گا، کیسے بتائے گا، رسول کے ذریعے سے بتائے گا، کون ہوگا وہ رسول بتا دیں گے آپ کو۔ کیونکہ دیکھیں ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو صبر کرنے کا کہا اور اللہ نے ان کو امامت اور خلافت عطا کی، تو یہ تضاد ہو گیا نا تھوڑا سا، اللہ ان کو ایک عہدہ دے رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے، اس کو آپ نے بالکل اس کے لیے جو ہے جد و جہد نہیں کرنی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک سند کے ساتھ خلیفہ بنایا ہے، امامت دی ہے۔ یہ جو آپ کا اعتراض ہے یہ تمام کے تمام انبیاء کے اوپر اعتراض بنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت لوط علیہ السلام نے صبر کیا، قوم نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے، گھر تک آ گئے، کیا نہیں کیا آپ کو پتہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی خلافت کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا، ان کی حکمرانی کے اوپر قبضہ کیا، حضرت ہارون نے صبر کیا۔ تو یہ اعتراضات جو ہے بے بنیاد اعتراضات ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں بنتی آغا جان۔ تو یہ تھوڑا سا میں ابھی تک آنیسٹلی اس چیز کو نہیں سمجھ پایا ہوں کہ منصوص من اللہ کس طرح سے ہے، اور اس وقت صرف ایک ہی ذریعہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جو قرآن شریف کے صفوں میں ڈل گئی اور مصحف میں لکھی گئی۔ تو دیکھیں جو نبی کریم نے جو کچھ فرمایا وہ مصحف میں ڈل گئی، قرآن مجید میں آ گیا، تو لہٰذا نبی کے باقی کوئی فرمان ان کے لیے حجت نہیں ہوا۔ دیکھیں اگر نبی نے کوئی ایسا حکم جاری کیا ہو کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں نے یہ اپنا خلیفہ نامزد کرنا ہے یا امام نامزد کرنا ہے، تو وہ قرآن میں ہونا چاہیے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مجھے پتہ چلے صحابہ کے بارے میں۔ جی آغا جان، اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ دیکھیں آغا جان، خلیفہ جتنے بھی ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بتا دے گا۔ اگر آپ کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ 12 خلیفہ ہوں گے تو آپ کے پاس نص آ گئی، 12 ہی خلیفہ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے نہ اس سے کم ہوں گے، اب کیونکہ آپ کے پاس نص آ گئی نا، اگرچہ آپ کو قرآن میں نہیں بتایا لیکن اللہ کے رسول نے بتایا۔ لیکن یہ ہے کہ خلیفہ جو ہوگا وہ اللہ اور اس کا رسول بتائے گا۔ ہم نے یہ قرآن سے یہ آپ کے لیے ثابت کیا ہے کہ خلیفہ کوئی بھی ہوگا، وہ خارج میں کوئی بھی فرد ہو آغا جان، خلیفہ کوئی بھی ہو، اس کو تعین اللہ اور اس کا رسول کرے گا، لوگ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اب آپ نے حدیث لائی، حدیث لے کے آئے کہ مثلا جو ہے نا 12 ہی ہوں گے، تو یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہ حدیث کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کون کیسے کس طرح سے خلیفہ ہے۔ جناب طالوت علیہ السلام کو آپ نے جو بھی آپ نے اعتراض کیا نا کہ یہ کچھ بھی، مثلا آپ نے کوئی بھی اعتراض کیا نا کہ یہ مثلا اس میں یہ خامی ہے یا آپ نے
اس سے میری مراد وہ قوم ہے، مراد ہے کہ قوم نے جو بھی اعتراض کیا ہے ہارون کے اوپر، تو آغا صاحب نے اس کو اپنے اوپر لے لیا، تو 2-4 وائسے اس کے اوپر آ جائیں گے اب۔ کوئی بھی اعتراض کیا نا، یہ اعتراض گستاخی ہے آغا جان۔ رسول کہہ رہا ہے، اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہے کہ یہ خلیفہ ہے تمہارے اوپر حکومت کرے گا، اور آپ اس میں کوئی عیب ڈھونڈے، آپ اس میں غریبی ڈھونڈے یا کچھ بھی ڈھونڈے، آپ کو اختیار کہاں ہے؟ اور آپ کو اختیار کہاں ہے آغا جان؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے دے، لوگوں کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے آغا جان۔ نہیں آغا جان، نعوذ باللہ، میں نے طالوت علیہ السلام کا نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ جی تو آپ ہاں جی تو آپ مراد نہیں، آپ سے مراد وہ قوم مراد ہے، تو میں سننے والے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ ریسرچر عاطف علی مراد نہیں تھی میری، بلکہ وہ جو قوم جنہوں نے اعتراض کیا تھا حضرت طالوت علیہ السلام پر، وہ مراد ہے۔ جب شموئیل علیہ السلام نے ان کا اعلان کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا، تو میں نے وہ اعتراض آپ کو بتایا ہے۔ دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ شمعون علیہ السلام کے اعلان کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اعتراض کا حق نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کو آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے مجھے قرآن سے دکھائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تھوڑا سا کہ آپ لوگ شاید وہ وائس سنتے نہیں ہیں صحیح سے، مجھے یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس طرح سے نا۔ آپ دیکھیں کہ میں نعوذ باللہ قرآن کی نص کے اوپر میں حملہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے اعتراض کیا، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ نبی کے جو ہے بتانے پہ کہ طالوت کو اللہ نے چن لیا ہے، تو پھر لوگوں نے جو اعتراض کیا، میں وہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ غریب ہیں، ہم میں سے کسی کو چن لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بنائے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ ان کے نقص بتا رہا ہوں، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی پہلے آپ میری وائس اچھی طرح سن لیں، دوبارہ سن لیں، یہ کل والی بات ہو جائے گی پھر کہ میں یہ نعوذ باللہ ان پہ طالوت پہ بالکل بھی ٹونٹ نہیں کر رہا، نعوذ باللہ ایسا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے یہ کہا تھا، اعتراض کیا تھا نا، یہ نہیں کیا تھا اعتراض۔ جی آقا جان، یہ قول انتہائی مردود ہے، اور یہ اس طرح کی جو ہے نا جو ضعیف باتیں ہیں وہ ہر مذہب میں ہوں گی، آپ کو ہر مذہب میں ملیں گی اس طرح کی چھوٹی موٹی انہوں نے جو تحریف کی بات کی تھی اس کا جواب دے رہا ہوں۔ باتیں، ضعیف باتیں، شاذ اقوال، جس کی کوئی اعتنا نہیں کرتا ہے، جس کی طرف کوئی جو ہے نا توجہ بھی نہیں کرتا ہے کہ مثلا جو ہے نا اس میں یہ آیت میں یہ ہو گیا، اس میں یہ ہیر پھیر ہو گئی، یہ انتہائی شاذ اقوال ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے۔ اگر جو بندہ ہدایت چاہتا ہے وہ ان لوگوں کے مثلا ڈھونڈ ڈھانڈ کے مثلا کوئی ضعیف قول نکال دیا کہیں سے جو متروک ہے، جس کو کسی نے بھی نہیں لیا، اس کو اٹھا کے مثلا ہم کہیں کہ جو ہے نا مثلا یہ تعریف ہو گئی تو کیا یہ ہو گیا، کیا وہ ہو گیا۔ اس طرح کی آپ کو ہم اہل سنت کے ہاں بھی ملیں گی، ہم شیعہ کے ہاں بھی ملیں گی، ہم ہر مذہب میں آپ کو ملیں گی، کوئی نہ کوئی قول آپ کو ملے گا کس پہ یہ ہو جائے گا، وہ قول ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا، وہ ہم اس قول کو ٹکرا دیتے ہیں، اس کو ہم ضعیف قرار دیتے ہیں، ہم اس قول کو اپنے لیے حجت نہیں سمجھتے۔ ہمارے لیے متواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید، یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی حکمت بیان کر رہی ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کلام کر ہی نہیں سکتا، نہ اس میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے، نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے۔ اب آپ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی شاذ قول نکال کے آئیں گے، ضعیف قول نکال کے لے کے آئیں گے کہ یہ دیکھو یہ تعریف ثابت ہو، اگر آپ نص کے مقابلے، نص سے صریح قرآن کے مقابلے میں جھوٹی من گھڑت یا ضعیف حدیث لے کے آ جائیں گے، یہ کسی بھی مذہب کے لیے یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے، ظلم کی بات ہوگی اگر آپ اس کو اگر آپ دلیل کے طور پر کہیں پر پیش کریں گے تو۔ کیونکہ قرآن کی کسی بھی آیت کے بارے میں نعوذ باللہ میرا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا تھا، ایکسپلین کر رہا تھا کہ بالکل کیا تھا، اور میں نے بتایا کہ کس طرح سے کیا تھا، کیا کہا تھا، یہ بتایا میں نے۔ کل بھی جو چیزیں ہوئی تھی اس میں بھی آگے جان یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ میں کہہ کچھ رہا تھا، آگے سے رپلائی کچھ آ رہا تھا،
تو ہم جو ہے بس اس کو کوشش کریں گے کنکلوڈ کی طرف لے کر آئیں اس کو. آپ مجھے وہ نص قطعی بتا دیں تو انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی یہ والی. پھر انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے معصیت والی جو خلفاء کی معصیت اس پر یا جس پر آپ نے بات کر لیں گے. کیونکہ میرا سوال تو اسٹل ہے کہ منصوص من اللہ کیسے. آپ نے جتنے لوگوں بتائے میں نے بالکل ایگری کیا نا, میں نے کسی سے ڈینائی نہیں کیا کہ ان کے لیے آیت اتری, بالکل میں مانتا ہوں, بالکل قرآن میں نص قطعی سے ثابت ہے, میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں. تو پلیز اس کو تھوڑا سا. نہیں آغا جان, نہ ہر نبی کے اوپر صحیفہ اترنا لازم ہے, نہ نئی شریعت لانا لازم ہے. یہ لازم نہیں ہے آغا جان, نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا صحیفہ لے کے آئے تو وہ نبی ہوگا, صحیفہ نہیں ہوگا تو نبی نہیں ہوگا. آغا جان ہماری بات ہو رہی ہے اللہ کی حکمرانی میں شریک کون ہے, اللہ نے کن کن لوگوں کو اپنی حکمرانی میں شریک کیا ہے کہ تم میری طرف سے تم نمائندہ بن کے حکمران بنو. جیسے کہ اللہ رب کائنات ہے, اس کا ایک خلیفہ جو روح کائنات میں زمین میں اس کے امور کی تطبیق کرے گا. یہ فرق یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقرر کر کے دے دے گا. ٹھیک ہے آغا جان. اب اس پہ چاہے صحف نازل ہو جائے تو اس کی ایک فضیلت ہو گئی, اگر اس پر کتاب نازل ہو جائے تو اس کی ایک اور فضیلت ہو گئی, اب اس کے اوپر پوری شریعت لے کے آ گیا تو ایک اور فضیلت ہو گئی. تو یہ تل کر رسول فضلنا بعض عملہ بعض کو بعض اور فضیلت دی جاتی. اسی طرح امام ہے, ایک امام کی فضیلت کم ہے, ایک امام کی فضیلت زیادہ ہے. ایک امام کسی ایک قبیلے کے لیے امام ہے, ایک امام پوری عالم کے لیے امام ہے. ایک رسول مثلا ایک رسول ایک قبیلے کا رسول ہے, ایک رسول پورے عالم کا رسول ہے. تل کا رسول فضلنا بعض عملہ بعض. جان کائنڈلی پہلے اس چیز کو آپ خود بھی امبوز کر دیں کیونکہ اوپر میری وائس ہے. اگر آپ کہیں تو میں دوبارہ طالوت علیہ السلام کے لیے کہہ دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے, خلیفہ مقرر ہوئے اور بالکل انہوں نے جالوت کے خلاف خروج بھی کیا. پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے سسر بھی بنے اور ان پہ اعتراض بھی کیا گیا. مگر میرا اعتراض نہیں ہے, یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا اعتراض تھا. تو خدا نہ خواستہ میرا کوئی ان پہ اعتراض نہیں ہے. میں ایک دفعہ پھر اس بات کو کلیئر کر دوں کو بھائی یہ نہ سمجھے یا سب. بات دراصل یہ تھی کہ آپ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو حکمرانی ہے, جو خلافت ہے, نبی فقط انبیاء کے لیے, غیر انبیاء کے لیے نہیں ہے. تو آپ کو یہ جو جواب دیا گیا یہ انبیاء اور غیر انبیاء سب کو شامل کرنے کے لیے دیا کہ حضرت طالوت انبیاء میں سے نہیں تھے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ میرے پورا واقعہ پر بیان کیا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ان پہ اعتراض کیا ہے, میں نے صرف یہ بتایا کہ لوگوں نے کیا کہا. ان کو مجھے پتا ہے, میں نے یہ پڑھا ہے اس لیے میں نے بتا دیا. باقی میرا کوئی نعوذ باللہ ایسا وہ نہیں تھا. نہیں اگر میں نبوت کے لیے نہیں کہہ رہا نا, نبوت کا تو مجھے پتہ ہے, ظاہر سی بات ہے نبوت اور رسالت میں فرق مجھے پتہ ہے. میں نبوت اور خلافت میں فرق جاننا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا. ایک تو یہ کہ نبوت اور خلافت میں فرق, اور پھر ظاہر ہے جو خلیفہ ہیں وہ بھی منصوص من اللہ ہیں, نبی جو ہیں وہ بھی منصوص من اللہ ہیں, اور جو ہیں ان کے لیے تو ماشاءاللہ سے بالکل حجت تمام ہوئی ہوئی, آیت اتری ہوئی ہے. اب نہیں یہ نہیں ہے, جو ہیں ان کے لیے آیت اتری ہوئی, ایسا نہیں ہے آغا جان. کتنے انبیاء کے نام قرآن میں نہیں ہے, کتنے خلفاء کے نام قرآن میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ خلفاء نہیں تھے یا انبیاء نہیں تھے, نعوذ باللہ. تو یہ لازم نہیں ہے کہ ہر نبی خلیفہ کا جو ہے نا نام قرآن میں آئے. رہ جاتا ہے سب سے آخر میں حضرت علی کرم الوجہ الکریم کے لیے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں. جی آغا جان, جو حاکم ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو حکومت صاحب اقتدار ہوتا ہے, جس کے پاس اختیار دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے یہ کام ان سے لینا ہے, یہ جس کام سے آپ نے ان کو منع کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ حرام ہے اس کو بیان کرنا ہے, یہ حلال ہے اس پر لوگوں کو بتانا ہے, یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے کبھی رسول, انبیاء, خلفاء, امام کے ذریعے سے بیان کرتا ہے. اللہ یعنی اللہ اپنے اوامر کو, اللہ کی اپنی جو چاہت ہے وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے عوام الناس تک پہنچا دیتا ہے. اتنا ہی کام ہوتا ہے, یعنی وہ اللہ کی مشیت کو وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یعنی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کرم الکریم جو تھے وہ خلیفہ تھے, حاکم تھے,
اور ان کو اللہ کی طرف سے ڈائریکشنز بھی ملی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ حاکم کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا. تو کیا واقعی ایسا ہوا کہ حضرت علی کے لیے کوئی ایسی بات اتری؟ تو میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کب سے کہ قرآن میں کوئی نص قطعی سے آپ حضرت علی کے لیے بھی کوئی ایسی چیز بتائیں کہ یہ نص قطعی سے بالکل پرفیکٹ ان کے لیے اتری چیز اور ان کے حکم میں اتری. یہ میں سر بار بار اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ اللہ کے طرف سے اگر ایک بات آئی ہے اس کو صحابہ نے رد کیا ہے تو میں بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے معصیت کی، مگر مسئلہ ہے کہ ابھی تک تو آپ نے کوئی ایسی بات کی ہی نہیں، یعنی ثبوت میں ایسی بات پیش نہیں کی کہ جو حضرت علی کے لیے نص قطعی سے اتری ہو اور صحابہ نے منع کر دیا ہو. تو ابھی تک صحابہ کی بھی نہ معصیت ثابت ہوتی ہے، نہ حضرت علی کی خلافت یا امامت ثابت ہوتی ہے. جی آغا جان، بے شک نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، میں جو آپ کے سوال کا وہ جواب دینا چاہ رہا تھا، ان لوگوں کو جواب دینا چاہ رہا تھا جن لوگوں نے رسول کے اوپر اعتراض کیا تھا، جناب طالوت علیہ السلام کے اوپر جنہوں نے اعتراض کیا تھا نا، میں ان کو کہہ رہا تھا بھائی تمہیں کیا اختیار ہے؟ تمہیں اختیار کیا ہے؟ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، چاہے وہ کسی فقیر کو بنائے چاہے کسی غنی کو بنائے، جس کو بھی بنائے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو بہت بڑا علم کا مالک بنایا، ہم نے اس کو علم دے دیا ہے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ وعلم آدم الاسماء کلها. خلافت دینے کے بعد اللہ نے اس کو علم دے دیا ہے. آقا جان علم ہے، آقا جان علم. اللہ اپنے جو نمائندے ہوتے ہیں نا ان کو علم دیتا ہے، ان کو اپنی پوری قوم میں نا منفرد حیثیت دیتا ہے علم کے اعتبار سے، کہ ہر دانا شخص اس در کا جو ہے نا، اس در کی گدی میں اپنا ماتھا ٹیکتا ہے. اگر جان ہر شخص اس کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے، اور اس سبیل کے علاوہ، اس در کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ وہ سب سے جدا ہے. اس کے پاس وہ علم ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آقا جان قرآنی آیا میں بتا رہا ہوں، اب آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کون ہے وہ آدمی. آپ اپنی امت محمدیہ میں ڈھونڈ لیجئے گا کون ہے وہ عالم. اس پوری امت میں منفرد عالم کون تھا اس وقت نبی کے بعد؟ کون سب سے منفرد عالم جس کے پاس سب سے بڑا سب سے زیادہ علم کا مالک تھا کون؟ مجھے بتا دیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا خلافت کی ڈیفینیشن جو ہے نا، ایک تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ تو ایک الگ بات ہے نا، وہ اس کے تو ثبوت ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی کی جو خلافت شروع ہو رہی ہے نا، اس کا تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ کیسے ہو رہی ہے. اور پھر اگر 12 ائمہ کو خلیفہ بننا تھا تو صرف حضرت علی خلیفہ بنے اور حضرت امام حسن 6 مہینے کے لیے بنے، باقی کوئی بھی خلافت کے منصب پہ نہیں پہنچ سکا. تو یہ کیا مطلب اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا؟ اور پھر 12ویں امام کو پھر غیبت میں جانا پڑ گیا. تو کیا اللہ کا حکم تھا ان کا بھی جانا غیبت میں؟ یہ پہلے بھی میں سوال کر چکا ہوں، وہ بیچ میں دب گیا. تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. میں ابھی تک امامت کا مسئلہ اس لیے نہیں سمجھ پایا ہوں کہ پہلے میں خلافت اور یہ تو سمجھوں کہ اس میں فرق کیا ہے نبوت اور خلافت میں، اور پھر اس کے بعد امامت جب شروع ہوتی ہے تو امامت کے منصب کے لیے کون سا علم ہے، کیا ہے، اور اگر کیا حکم ہے اس کے لیے. جی آقا جان مولا کو سلامت رکھے. نہیں ایسی ہمارا بھی خدا کی قسم ہے، یہ اللہ شاہد ہے، یہ مولا کا حرم میرے سامنے ہے. میں اس کو شاید بتا کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم کسی کو جو ہے نا نعوذ باللہ اونچا نیچا دکھائیں یا کسی کو ذلیل کریں، نعوذ باللہ من ذالک. طالوت علیہ السلام کی جو بات ہو رہی تھی اس کے رد پہ کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو مثلا جو ہے نا وہ یعنی اس موضوع کو ابھی چھوڑ دیں. ابھی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو ہے نا مثلا خلافت دے، کیسے لوگوں کو مثلا خلافت دے دی ہے، ان میں معیار کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو میں نے آپ کو کہا نا آغا جان علم، علم آدم الاسماء کلها. اسی طرح طالوت کے بارے میں آپ دیکھیں گے جس کو بھی اللہ نے جو خلیفہ بنایا، اپنا نمائندہ بنایا نا، وہ اپنی قوم میں جو ہے وہ منفرد ہے، سب سے بڑا عالم ہے.
آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اور دوسرا ہے، اللہ نے دوسرا ایک اصول بھی دے دیا آپ کو، وہ ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ لا ینال عہدی الظالمین، میرے اس عہد تک کوئی ظالم نہیں پہنچ سکتا، یہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ ظالم کون ہوتا ہے آقا جان؟ ظالم کون ہوتا ہے؟ جس نے لمحہ برابر اگر اس نے شرک کیا ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم انسان کا یہ ہے کہ وہ شرک باللہ کرے۔ اب آپ مجھے بتائے گا کہ اگر جس کو بھی خلیفہ بنائے کیا اس نے شرک کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو یہ عہدہ اس کو نہیں ملے گا۔ اور اللہ نے ایک اور وعدہ کیا اسی آیت میں کہ یہ خلافت، یہ عہدہ، یہ امامت ابراہیم کی ذریت میں رہے گی۔ ابراہیم کی ذریت میں اسے ہرگز نہیں ملے گی جس نے ظلم کیا ہوگا اپنی حیات میں۔ غزن بے شک علمی اگر بات کریں گے تو میرے لیے بھی مولا علی علیہ السلام ہے، مگر مسئلہ یہ کہ تو آپ نے تو کم از کم یہ تو قبول کر لیا نا کہ جو معیار قرآن مجید میں دیا ہے کہ خلیفہ کے اندر ہم علم رکھیں گے، اپنے خلیفہ کے اوپر علم رکھیں گے، تو علم میں پوری امت میں امام علی سے بڑھ کے کوئی بھی نہ تھا۔ ٹھیک، تو معیار کے اعتبار سے تو علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان۔ اس سے ان کی خلافت یا امامت نہیں ثابت ہوتی نا۔ اور اگر مولا علی علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد ظاہر امام حسن حسین کی نسل میں بھی امام حسن کی، امام حسین علیہ السلام کی نسل میں جب امامت چلی، امام حسین علیہ السلام کی نسل میں، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں نہیں چلی امامت، تو جب نسل چلی یہاں سے، پھر اس کے بعد امامت چلی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ روکی کیوں گئی امامت؟ اللہ کا حکم تھا، کس کو اللہ کی وحی آئی، کس کو اللہ کا حکم آیا، کیا مسئلہ تھا؟ اور اگر شروع بھی اللہ کے حکم سے ہوئی، روکی بھی اللہ کے حکم سے گئی، تو میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں صاحب کہ اس وقت ہم جیسے ناقص العلم اور ناقص العقل لوگ جو تھے، ان کے پاس تو حجت صرف قرآن تھا، تو کیا وجہ تھی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی قرآن ان کو سمجھ نہیں آیا، ان کی زبان میں تھا، اور نبی ان کو سمجھانے والے موجود تھے، نبی نے ان کو سمجھا دیا، پھر بھی ان کو نہیں پتہ چلا کہ قرآن میں نص قطعی سے آ گیا ہے؟ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں آپ اس آیت کو ضرور پیش کریں کہ راسخون فی العلم والی نہیں، آپ نے امامت اور خلافت پہ بات کرنی ہے نا، وہ بتائیں۔ وہ تو بے شک مولا علی علیہ السلام ہے، اس کا تو میں آپ سے پوچھ بھی نہیں رہا کہ علم میں کون سب سے بہتر تھا، کون سب سے زیادہ تھا، یہ تو میرا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی دعویٰ کرتا تو ہم اس پہ اشکال بھی نہیں اٹھاتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی آغا عاطف بھائی، جی آغا جان، میں بالکل آپ کی بات کو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے یہ ان کی طرف سے، یعنی اس کی قوم نے اعتراض کیا ہے جناب طالوت علیہ السلام کی، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اعتراض ہوتا تو میں بہت ہی جو ہے نا نازک فطرت کا بندہ ہوں، اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے تو پھر شاید میں جو ہے نا اس کا ریئیکشن دیتا۔ میں نے آپ کو ریئیکشن ویسا نہیں دیا، میں نے اس کا صرف جواب دے دیا ہے۔ اور یہ بھی ان کی قوم نے اعتراض کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے طالوت کو، جو کہ غیر نبی نہیں ہے، تو اس کی پوری قوم نے کیا کیا جی، پوری قوم نے اجماع کر کے آئے اور کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو ہم حاکم نہیں مانتے اپنے اوپر۔ پوری قوم، نبی کی سارے صحابی آ گئے، صحابیوں نے آ کے کہا کہ نبی کے منہ پہ آ کے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اب دیکھ لیں، لیکن نبی نے کہا نہیں، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو حاکم مانو یا نہ مانو، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے علم پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، میرے پاس خود ماشاءاللہ شرح نہج البلاغہ بھی پڑھی ہوئی ہے، تو میں خود بھی پڑھتا ہوں، اور اس چیز پہ تو میں کہ امت میں نبی کے بعد سب سے افضل حضرت علی کرم اللہ کریم کو ہی مانتا ہوں، تو باقی کوئی اشکال رہ نہیں جاتی اس میں نا۔ مسئلہ یہ سارا کہ میں تو وہ منصوص من اللہ سننا چاہ رہا ہوں اتنی دیر سے کہ کائنڈلی سب اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں، منصوص من اللہ کیسے ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہوں گے وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یار بار بار آ کے ایک ہی سوال گھوم رہا ہے، تو اس کا مطلب اینڈ کہاں پر ہوگا، کیونکہ پھر اور بھی سوال نکلتے ہیں بعد میں، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے منصوص من اللہ والی بات ہو جائے، پھر انشاءاللہ سارے سوالات جو ہے ہم کنکلوڈ کی طرف لے کے جائیں گے آرام سے۔
एक और बात ये आगा जान कि मसला है कि दूसरे जितने भी हमारे अहले सुन्नत के बीच में बात दब गई, वो आपने सवाल भी रेस कर दिया, साथ में पूछ लिया था कि देखें और लोग हैं ना वो खलीफा के लिए कि 12 खलीफा थे, क्या थे क्या नहीं, वो अगर नबी की हदीस भी कहते हैं ना तो वो लोगों से बताते हैं कि इससे सुना ऐसे सुना, वो ये नहीं बताते कि अल्लाह के नबी ने कहा या अल्लाह ने नबी को कहा, हुक्म दिया मनसूस मिन अल्लाह या अल्लाह के नबी ने डायरेक्ट कहा। उससे आप डिनाई कर सकते हैं क्योंकि वो मनसूस मिन अल्लाह नहीं है ना, उससे बिल्कुल इंसानों की लिखी हुई चीज़ है। मगर मसला है कि जो कहेगा दावा करेगा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो उसको ये भी दिखाना पड़ेगा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म कुरान में आएगा ना, हदीस में तो नहीं आएगा, आम हदीस में नहीं आएगा, नबी की तरफ से आएगा। और नबी उसको कुरान ही लिखवाते थे, हदीस नहीं लिखवाते थे। तो ये थोड़ा सा प्लीज़ मेहरबानी होगी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि जब एक सिरा सामने आ जाएगा ना हाथ में तो पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी फिर इंशाल्लाह। तो मेरा सवाल स्टिल अभी तक वैसे ही है ना, मैं आपकी किसी बात को इसलिए रद्द नहीं कर रहा क्योंकि आपने बिल्कुल सही हवाले दिए, जिन लोगों के नाम लेके दिए बिल्कुल सही हवाले दिए, किसी चीज़ में कोई गड़बड़ नहीं है। अब मसला आता है कि जिनका हवाला देना चाह रहे हैं आप और जिनका मैं सुनना चाह रहा हूँ उनका हवाला अभी तक नाम लेके नहीं दिया गया ना कि इनके लिए ये आयत उतरी और दैट्स इट, बात ख़त्म। ये थोड़ा सा मसला है। आगा जान, जैसा कि अब मैं आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहा हूँ कि देखिए आगा जान, खिलाफत किन लोगों को दी है अल्लाह ताला ने। अब किसी को इल्म गैब तो नहीं है, ये तो अल्लाह और उसका रसूल ही बयान कर रहा है, ठीक। ये अल्लाह बयान करें कुरान मजीद में कि भाई हमने तालूत को इल्म दे दिया है, इल्म के ज़रिए से इसको फजीलत दे दी है। और आदम के बारे में कहा कि हमने इसको खलीफा बनाया और इसको हमने तालीम दी है, वो अल्लमल आदम अस्मा, और हमने आदम को अस्मा की तालीम दी है। इल्म एक मेयार है आपके पास, इल्म एक और है, दूसरा है जुल्म। आगा जान, जुल्म नहीं करता हो वो शख्स, अगर उसने अपनी हयात में लम्हा बराबर भी अगर जुल्म किया तो वो उसने अपने आप को इस ओहदे से गिरा दिया, वो गिर गया, वो इस ओहदे का असलन काबिल लायक नहीं रहा। अगर उसने अपनी हयात में एक लम्हा बराबर के लिए भी उसने जुल्म किया, चाहे वो कोई भी जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म किया हो उसने, चाहे शिर्क किया हो या उसने कोई छोटा गुनाह किया हो, अगर उसने जुल्म है ना यार, जुल्म है कि नहीं है, तो उसको खिलाफत हरगिज़ नहीं मिलेगी। ये दोनों सिफात इल्म में भी मेरा अली आला है। आप पूरी उम्मत मोहम्मदी में उठाकर देख लीजिएगा, अगर अली से बड़ा अगर आपको आलिम मिले तो आप मुझे बताइएगा कि ये अली से बड़ा आलिम में ढूंढ के लेके आया। अगर अदालत में अगर अली से बड़ा आपको मिले तो भी आप मुझे उठाकर लेके आ जाएगा। और तीसरी एक कैद थी कि ये जो खिलाफत और जो इमामत मिलेगी ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से मिलेगी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल का सबसे अतम मजहर अली के अलावा कोई और है तो आप मुझे ये भी बता दीजिएगा। जी आगा जान, नबूवत नबास है। नबूवत तो वो होती है जो अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ खुद डायरेक्ट राब्ता करे, ठीक है आगा जान, खुद वही के ज़रिए से कलाम करे, वही के ज़रिए से फरिश्ते के ज़रिए से वही मेन फरिश्ते के ज़रिए से कलाम करे। अल्लाह ताला खुद ये अपने फरिश्ते के जैसे रूहुल अमीन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से खुद कलाम करे और अवामिर दे दे लोगों के लिए कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, मतलब तो ये नबी होता है आगा जान, ये नबी है। खलीफा क्या होता है? खलीफा यानी ये खिलाफत नबी का भी हक होता है आगा जान, खिलाफत नबी का हक होता है। जिसको अल्लाह ने जिस शख्स को भी नबी बनाया ना उसके साथ तो वो राब्ता किया, वो अब वो लोगों के लिए वाजिब लेता है, यानी ये कि लोगों ने अब उसकी इताअत करनी है, लोगों पर फर्ज है कि उसकी इताअत करें, वो जो भी अमर करे उसकी इताअत करें, इसी को हम खिलाफत कहते हैं, ठीक है आगा जान। अब ये नबी के पास भी ये खुसूसियत होती है, ये एक सिफत है,
ये नबी के पास भी होती है, गैर नबी के पास भी होती है। मसलन जैसे कि जनाब तालूत अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसको मुल्क दे दिया है, अल्लाह ने उसको ये इख्तियार दे दिया है, ये हुक्म दे दिया है, ये हुकूमत दे दी कि आप मेरे इबाद की, मेरे बंदों के ऊपर आप हुक्मरानी करें। ये खिलाफत है और ये हुकूमत है। और लोगों के न मानने की वजह से, यानी लोगों के न मानने की वजह से उसके ऊपर कोई हर्फ नहीं आता। मतलब अगर तालूत को फर्ज कर लीजिए किसी, यानी नबी को भी अगर लोग तस्लीम न करें तो उसकी नबूवत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। खिलाफत अगर कोई तस्लीम न करे, मसलन मौला हसन अलैहिस्सलाम उसकी खिलाफत को कोई तस्लीम नहीं करता, न करे, बाढ़ में जाएं सब लोग, अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उनकी खिलाफत के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, असलन वो अबदन नहीं पड़ेगा। वो उनसे सियासत और जाहिरी तौर पर जो है ना वो तो छीन सकते हैं, सियासी इख्तिलाफ जो बागदौड़ है वो तो छीन सकते हैं, उनका मनसब नहीं छीन सकते, उनकी खिलाफत नहीं छीन सकते। जो अल्लाह ने उनको जो ओहदा दिया है वो ओहदा तो हरगिज नहीं छीन सकते। अब बेशक वो जुल्मन व कहरन, चाहे वो फिरौन आके खड़ा हो जाए अपने आप को मुल्क अपने हाथ में ले ले, चाहे यजीद आके अपने हाथ में ले ले, या कोई और दूसरा शख्स खड़ा होकर अपने हाथ में ले ले, लेकिन हुसैन अपनी जगह में कायम है, उसकी इमामत अपनी जगह में, उसकी खिलाफत अपनी जगह में, चाहे लोग उसको तस्लीम न करें, दूसरा उसके मुकाबले में आके खड़ा भी हो जाए। सब इसमें एक मसला बनता है ना, देखें जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम अपने जी नाज़रीन किराम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहाँ से आगे इंशाअल्लाह वीडियो बनाएंगे भी, मेरी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो इंशाअल्लाह अगले सेशन में वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से आगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़क तवअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।